کیا پاکستان تحریک انصاف ایک نظریاتی جماعت ہے یا صرف ایک عمران خان کی جماعت ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے، وہ پوری کی پوری پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایک شخصیت کے چہرے پہ کھڑی ہوئی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کلٹ پالیٹکس۔ یہ پارٹی چور ہے یا یہ پارٹی چور ہے یا یہ پارٹی چور ہے، اس کے علاوہ تو دیکھا نہیں ہے کہ کوئی نظریہ ایسا پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہے۔ بڑا آسان ہوتا ہے کہنے کہ جی کلٹ ہے، کوئی بھی پاپولر بنتا ہے اس کے پیچھے کوئی فالوور بن جائے، جی یہ کلٹ۔ ہر پوڈ کاسٹ پہ وہ بیٹھتے ہیں۔ مجھے یہ پتا ہے کتنے پوڈ کاسٹ آج تک نواز شریف صاحب نے کیے ہوں گے، کتنے پوڈ کاسٹ شہباز شریف صاحب نے کیے ہوں گے۔ بعض رہنما تحریک انصاف کے وہ یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان کے پاس چونکہ باضابطہ طور پہ کوئی عہدہ نہیں ہے تحریک انصاف کے اندر، فیصلہ سازی کہاں سے ہو رہی ہے کہ علیمہ خان کر رہی ہیں، دیگر رہنما جو سینئر رہنما وہ کر رہے ہیں، تو وہ ایک الگ موقف ان کا ہوتا ہے، پر موقف کوئی ان کا ہمارے خلاف نہیں ہوتا۔ وہ یہ چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ زیادہ کرے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہتھیار لے کے پہنچ جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وہاں پہ کوئی شور شرابہ سنا شروع کر دیں۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ الزامات لگاتی رہی ہے عمران خان پر۔ توشہ خانہ پہ ان کا نام آیا عمران خان کا، تو وہ کہتے ہیں کہ اب عمران خان چور ہے۔ وہ چور 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 تو سارا ٹائم کہتے رہتے ہیں، بھائی چور تو آپ ہیں، نسلیں آپ کی چور ہیں، باپ بھی آپ کے چور تھے۔ توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ ایک فیبریکیٹڈ کیس ہے، ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں جو عمران خان کی حکومت آئی تھی وہ کسی ڈیل کی وجہ سے آئی تھی؟ خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ جیل سے نکلتے نا تو آپ نے بس گورنمنٹ پہ تنقید نہیں کرنی۔ خان صاحب کین ناٹ بی ڈکٹیٹڈ، ان کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، وہ آپ کے پپٹ نہیں ہے، وہ آپ کے پے رول پہ نہیں ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عثمان بزدار کو پنجاب کا سی ایم لگانا عمران خان کی بہت بڑی غلطی تھی؟ لوگ کہتے نہیں بزدار کو لیا تھا، یہ بزدار سے جیلسی تھی کچھ لوگوں کو شاید یہ تھا کہ بزدار ان کے غلط کام نہیں کر رہا تھا۔ کراچی کے لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ کہ ہم نے اتنی سیٹیں دی تھی 2018 میں، لوگ 24 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی وہ لوگ نکلے تھے، پر اس کے بدلے میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جب حکومت تھی ان کی 3 سال تو کچھ ملا نہیں کراچی والوں کو، صرف مایوسی ملی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک واشنگ مشین ہے، کہ اگر کوئی ایسا ایم پی ہے جو کرپٹ رہا ہو، جس نے تنقید بھی بھلے کی ہو عمران خان پہ پاکستان تحریک انصاف پہ، پر وہ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لیتا ہے تو وہ ایک دم سے صاف ہو جاتا ہے۔ بھائی لانڈری کی مشینیں تو وہ ہیں جو تحریک انصاف چھوڑتا ہے، آپ پتہ نہیں کیا ان کی دھلائی کرتے ہیں، وہ دوسری پارٹی میں آتے ہیں، ان کو تھپا لگتا ہے، پھر وہ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اب سیاست کرنے کی جگہ ایسے بہت سے ایلیمنٹس کے ساتھ مل جاتی ہیں جو ریاست کے خلاف ہیں، ریاست یا کوئی فرد واحد کے خلاف۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد حنان قائم خانی، آپ دیکھ رہے ہیں بردو ڈیجیٹل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار زیادہ مولا بخش سومرو، جو پاکستان تحریک انصاف سندھ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان کے سیاسی خاندان سے ہے جس نے پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان سے بات ہوگی پاکستان کی سیاست کی، پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کی، عمران خان کے رہائی کی، پاکستان کے موجودہ سیاسی صورتحال کی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی۔ سر سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا تعلق آپ کے خاندان کا تعلق سیاست سے رہا ہے، آپ کے پاس اور بھی بہتر آپشن تھے جہاں پر آپ جا سکتے تھے، تو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب کیوں کیا؟ کچھ وجوہات ہیں، شاید عمران خان صاحب کے انٹرویو سنتا تھا 2007 8 9 میں، کافی میڈیا پہ آتے تھے، اور دوسرا نون لیگ کا حال دیکھا تھا کہ وہ نون لیگ تو خود 2008 سے لے کے پیپلز پارٹی کا پورا کشتی میں ملوث تھی کہ بھئی ایک صوبہ آپ حکومت لے لیں، ایک میں لے لوں، مرکز کبھی خود لے لیتے تھے، کبھی وہ لے لیتے تھے۔ تیسرا یہ بھی دکھتا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی، اس کو یہ لوگ خود ہی جو ہے اس چیز پہ کمپرومائز کرتے تھے جو ان لوگوں نے وعدے کیے تھے، اور کرپشن ایک ان پارٹی میں عام تھی دونوں میں، اور یہ بھی دیکھتا تھا کہ مطلب وہ سیاسی جماعتیں تو نہیں تھیں، میرا خیال ہے سیاسی ایک وہ خاندان بن گئے تھے، ایک سیاسی خاندان کی پارٹی بن گئی تھی، دوسری سیاسی خاندان کی پارٹی بن گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھتا تھا، حیرت ہوتی تھی کہ یعنی کہ ان کی سیاست اتنی زیادہ وہ کنٹرول، اتنا مافیا ان لوگوں نے بنایا تھا، اتنی منوپلی انہوں نے قائم کی ہوئی تھی، پوری پارٹی کو ان لوگوں نے اپنے ایک جھگڑے میں لیا ہوا تھا، اور میں نہیں سمجھتا تھا وہاں کوئی نظریہ تھا یا وہاں کوئی پاکستان کے لیے کچھ بہتری تھی، یعنی کہ ایک امید ہی کوئی نہیں تھی۔ آپ مرکزی صدر بھی رہے ہیں انصاف یوتھ ونگ کے، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے چونکہ ابھی جو بات کی ہے کہ دیگر جو پارٹیز ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کے پاس نظریہ نہیں ہے، تو آپ چونکہ ینگ ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایسا کون سا نظریہ ہے
جس سے آپ بڑے متاثر ہوئے اور آپ اس جماعت میں گئے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ سوال جو ہے وہ ناقدین اٹھاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے، وہ پوری کی پوری پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایک شخصیت کے چہرے پہ کھڑی ہوئی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کلٹ پالیٹکس۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایسا کوئی منظم نظریہ نہیں ہے جو وہ آپ سب کے سامنے پیش کر سکے؟ ان کے پاس بس یہی بتانے کو ہوتا ہے کہ یہ پارٹی چور ہے، یا یہ پارٹی چور ہے، یا یہ پارٹی چور ہے۔ اس کے علاوہ تو میں نے دیکھا نہیں ہے کہ کوئی نظریہ ایسا پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہے۔ دیکھیں، شروعات اس طرح ہے کہ جب یہ پاکستان نہیں بنا تھا نا، تب بھی سب سے زیادہ مسائل کیا تھے؟ کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس وسائل تھے، تو ان وسائل کی وجہ سے ہمارے ساتھ مسائل پیدا ہو گئے۔ کیونکہ اس خطے میں جب وسائل تھے تو باہر کے لوگ آئے، انگریزوں نے یہاں حکمرانی کی، انہوں نے اپنی ریڈیاں قائم کی، انہوں نے اپنی حکمرانی یہاں قائم کی، لوگوں کے ذہنوں میں ایک کلونیل مائنڈ سیٹ کے تحت جو ہے غلامی ڈالی۔ لوگ آج بھی غلامی میں اس میں ملوث ہیں، ان کا ذہن جو آگے بڑھ نہیں رہا، وہ سوچ نہیں پا رہے۔ مطلب عام بندے سے پوچھا جاتا تھا کہ جی کرپشن ختم ہو سکتی ہے، جب دماغ میں ایک چیز ان کے بیٹھ گئی تھی کہ نہیں کرپشن تو ختم ہی نہیں ہو سکتی، کرپشن تو کم ہو سکتی، ختم نہیں ہو سکتی۔ تو ہم یہ نظریہ لے کے آئے، عمران خان صاحب نظریہ لے کے آئے کہ بھئی کرپشن تب ختم ہو سکتی ہے جب کرپشن کے خلاف آپ کچھ کریں، جب کرپٹ لوگوں کے خلاف آپ لوگ جائیں، ایک آپ لوگ خود سے وعدہ کر لیں کہ آپ نے کرپشن نہیں کرنی، آپ نے کرپٹ لوگوں کے ساتھ نہیں ملنا، اور آپ نے ان کرپٹ لوگوں کے خلاف ایک جہاد کرنا ہے، آپ نے ان کے خلاف ایک میدان طے کر کے لڑنا ہے۔ تو یہ تحریک انصاف جب قائم ہوئی تھی تو ان کا بیسکلی یہ تھا کہ ایک تو سویلین سپریمیسی، دوسرا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، اس کی ہم نے عزت کرنی ہے، اس کے تحت ہم نے کام کرنا ہے۔ اور جس طرح ملک کے وسائل ہم دیکھ رہے تھے کہ جیسے ملک کے وسائل بڑھ رہے تھے، مطلب ہر کوئی ان کے پیچھے وسائلوں کے پڑا تھا کہ اور مسئلے پیدا ہوئے، کرپشن کرو، اس کو لوٹ لو، اس کو لوٹ لو۔ وہاں تحریک انصاف میں عمران خان صاحب نے ایک چیز واضح کی کہ جو چور ہے اس کو ہم نے چور کہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے ہیں یا آصف علی زرداری صاحب صدر رہے ہیں تو بس ان کو وہ آپ نے رسپیکٹ دینی کی، جی وہ ایکس پرائم منسٹر ہے تو ان کی رسپیکٹ ہے۔ بھائی چور بھی تو ہے نا۔ یہاں پہ عمران خان صاحب نے واضح کر کے عوام کو یہ سکھایا، عوام کو یہ شعور دیا کہ بھائی چور کو چور کہنا چاہیے۔ تو اس پہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو پھر ہمارے نظریے پہ وہ نہیں ہے، مطلب ہمارا نظریہ الگ ہے۔ اور عمران خان صاحب کا یہ کہ بڑا آسان ہوتا ہے کہنے کہ جی کلٹ ہے، کوئی بھی پاپولر بنتا ہے اس کے پیچھے کوئی فالوور بن جائے، جی یہ کلٹ ہے۔ کلٹ تب ہوتا ہے جب آپ ایک شخصیت کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں۔ یا عمران خان صاحب نے کبھی بھی اس طرح نہیں کہا کہ آپ مجھے بلائنڈلی فالو کریں، انہوں نے ہر سوالوں کے جواب دیے ہیں، ہر پوڈ کاسٹ پہ وہ بیٹھتے ہیں۔ مجھے بتائیں کتنے پوڈ کاسٹ آج تک نواز شریف صاحب نے کیے ہوں گے، کتنے پوڈ کاسٹ شہباز شریف صاحب نے کیے ہوں گے، کتنے پوڈ کاسٹ جو بلاول صاحب نے کیے ہوں گے، کتنے پوڈ کاسٹ جو آصف علی زرداری صاحب نے کیے ہوں گے۔ عمران خان صاحب پوڈ کاسٹ پہ بھی بیٹھتے ہیں، میڈیا پہ بھی بیٹھتے ہیں، انٹرویو بھی دیتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی فیس کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشن میں بغیر پرچی کے خطاب بھی کرتے ہیں۔ وہ جہاں جاتے بغیر پرچی کے خطاب کرتے ہیں، پرچی والا ان میں کانسیپٹ نہیں ہے کہ لکھ کے جائیں گے اور وہاں جا کے وہ پڑھ کے آ جائیں گے۔ تو ایک نیچرلی ایک ملک میں لیڈر پیدا ہوا ہے اور اس لیڈر نے نظریہ دیا ہے، اس نظریے کے تحت جو لوگ اٹریکٹ ہوئے ہیں، اس نظریے کے تحت جو لوگ سوال کر رہے ہیں، لوگ کرٹیکل تھنکنگ کر رہے ہیں۔ پہلے لوگ کرٹیکل تھنکنگ اس طرح نہیں کرتے تھے، پہلے لوگ جلسوں پہ نہیں جاتے تھے، جن کو گھر پہ 2 وقت 3 وقت کا کھانا ملتا تھا وہ نہیں جاتے تھے، بریانی کے چکر میں لوگ چلے جاتے تھے جلسوں پہ۔ ہمارے کسی بھی جلسے پہ نا آج تک بریانی نہیں بٹی، لوگ سننے آتے ہیں خان کو اور وہ سنتے ہیں، ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں ناانصافی ہوئی خان صاحب کے ساتھ وہاں لوگوں نے اور زیادہ ان کے ساتھ جڑ گئے۔ یہاں پہ جا کے جو ہے لوگ جو پاورفل ملک کے ادارے ہیں ان کو یہ کہ یہ کیا ہو گیا کہ ایک بندے کے ساتھ اتنی عوام جڑ گئی ہے۔ اس ٹائم بھی میں آپ کو لکھ کے گارنٹی دے کے حلفی کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان از دا موسٹ پاپولر لیڈر ان پاکستان۔ عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے نا، جو اس چیز پہ چل رہے ہیں وہی ان کا نظریہ ہے، کوئی ان کا جانشین نہیں ہے، یہ نظریہ ہی ان کا جانشین۔ کیونکہ کل کو اگر عمران خان نہیں ہو پاکستان تحریک انصاف نے، تو پاکستان تحریک انصاف کی تو پھر کوئی اہمیت نہیں ہوگی پاکستان کی سیاست میں۔ دیکھیں میں نے پہلے جیسے کہا نا کہ عمران خان صاحب ایک شخصیت ہے، عمران خان صاحب ایک مرشد ہے، عمران خان صاحب ایک لیڈر ہے، عمران خان صاحب کا ایک ویژن ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے۔ خان صاحب کو اللہ حیاتی دے، خدا نہ خان صاحب نہیں ہے تو نظریہ ہے۔ عمران خان اب ایک نظریہ ہے، اس نظریے پہ جو چلے گا نا وہی عمران خان ہے، وہی عمران خان کی پارٹی ہے۔ باقی پارٹی اور ہماری پارٹی میں یہ فرق ہے، ہم نے نظریہ دے دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پہ ایبسولوٹلی ناٹ کا وہ جو ہے ہمارا خامہ ختم نہیں لگایا، ہم غلام نہیں ہیں، ہم نے بننا ہی نہیں ہے غلام، ہم کرپٹ نہیں، ہم نے کرپشن کے خلاف جو ہے ایک ریفارم لانے آگے جا کے پاور میں آ کے، ہم سویلین سپریمیسی میں بلیو کرتے ہیں، ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ٹیشو پیپر ہے اس کو پھاڑ کے پھینک دو، ہم سمجھتے کہ پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے،
اس کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے سارے ملک کے لوگوں کو، ملک کے اداروں کو، ملک کی سیاسی جماعتوں کو، سپریم کورٹ کو، ان سب کو ان کانسٹیٹیوشن کے تحت کام کرنا چاہیے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے جو ہے یہ غلطیاں کی تھی جس کے اندر انہوں نے ایسے لوگوں کو شامل کیا تھا، کیونکہ آپ نے بتایا کہ ان کا ایک یہ نظریہ ہے کہ جو کرپٹ ہے انہیں میں شامل نہیں کروں گا، تو عمران خان نے اپنی پارٹی میں چاہے وہ جہانگیر ترین ہو، چاہے اور دیگر شخصیات ہو جن کے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، 2011 کے 12 کے جلسے دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ لینڈ لارڈ کو شامل نہیں کریں گے، ہم ایسے لوگوں کو شامل نہیں کریں گے جو بہت طاقتور ہیں، پاکستانی سیاست میں بہت اثر رکھتے ہیں، ہم عام لوگوں کو شامل کریں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہی لوگ چاہے جہانگیر ترین ہو، چاہے وہ علیم خان ہو، ان لوگوں کو شامل اپنی پارٹی میں کیا، اور سب سے پہلے یہی لوگ جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کی غلطی تھی سیاست میں؟ دیکھیں، دو چیزیں تھیں۔ 2011 سے پہلے نا تحریک انصاف کی موقف اور تھا، 2011 کے بعد نا موقف چینج ہوا تھا۔ 2011 سے پہلے نا تحریک انصاف چل رہی تھی ایک جماعت کے تحت جس پہ ہم یہ کہتے تھے کہ ہم الیکٹیبلز کو نہیں لیں گے۔ باقی یہ کبھی خان صاحب نے نہیں کہا کہ میں نے لینڈ لارڈ کو نہیں لینا، یا چودھری کو نہیں لینا، یا زمیندار کو نہیں لینا، اس طرح خان صاحب نے کبھی بات نہیں۔ یہ بھی کبھی خان صاحب نے نہیں کہا کہ میں نے طاقتور بندوں کو نہیں لینا۔ خان صاحب اس پہ واضح تھے کہ ہم نے کرپٹ لوگوں کو نہیں لینا۔ مجھے یہ بتائیں، 2011 میں جب تحریک انصاف نے ایک موقف طے کیا کہ ٹھیک ہے اب ہم نے پاکستان کی مین سٹریم پالیٹکس میں جانا ہے، اور ہم نے پاکستان کے ساتھ جو ایک نئی طریقہ کار سے، ایک نئی اسٹریٹجی سے جانا ہے، ہم نے الیکٹیبلز لینے ہیں، اس میں کہیں عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں کرپٹ لوگوں کو لوں گا۔ اور اگر کوئی پارٹی کے اندر کرپشن کرتا بھی تھا، پروف ہو جاتا تھا، اس کو نکال دیا جاتا تھا، ان کو شو کاز دیا جاتا تھا۔ اگر جہانگیر ترین صاحب پہ بات آتی ہے تو جہانگیر ترین صاحب کے اوپر کوئی بھی کیس بنے تو تحریک انصاف کے دور میں بنے کیسز، تحریک انصاف نے کوئی ان کی مالکی نہیں کی، غلط چیزوں پہ کبھی تحریک انصاف نے مالکی نہیں کی۔ علیم خان صاحب کا جس طرح گلشن راوی والا مسئلہ تھا، وہ اپنے ہاؤسنگ اسکیم میں ملانا چاہتے تھے، کوئی تحریک انصاف نے اس کی اس غلط کام پہ مالکی نہیں کی۔ اور جب نہیں کی تو ایسے لوگ چھوڑ گئے آٹومیٹکلی پارٹی سے، کیونکہ پارٹی کے اندر ایک چیز بڑی پکی ہے کہ کرپٹ بندہ اس میں سروائیو نہیں کر پائے گا۔ آ جاتے ہیں لوگ، جوائن کر جاتے ہیں، کیسز تو سب پہ ہیں، پر عدالت نے پروف کرنا ہے، عدالت نے ان کو سزائیں دینی ہے، اداروں نے ان کو سزائیں دینی ہے۔ جب پتہ چل جاتا ہے کرپٹ ہے، تحریک انصاف ان سے الگ ہو جاتی ہے۔ تحریک انصاف نے کبھی بھی کسی کرپٹ بندے کو اس طرح سے پارٹی میں نہیں لیا کہ یہ کرپٹ ہے۔ ہاں، ایف آئی آر سب پہ کٹی ہوئی ہیں، کیسز سب پہ ہیں، کہیں کورٹ سے پروو ہو جائے تحریک انصاف اس کو ڈس اون کر دیتی ہے۔ ہم نے کبھی کوئی پرو کرپٹ لوگوں کی پالیسی نہیں رکھی ہوئی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی جو مقبولیت یا پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے اس میں کمی آئی ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جو ہے وہ عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ سڑکوں پہ آئی ہے، پر ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان پچھلے 3 سال سے جیل میں، اور اب ہمیں وہ جوش نظر نہیں آتا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس ملک میں، وہ واضح ہر ایک کو نظر آ رہا ہے۔ مطلب اس میں کوئی بچہ نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا پیچھے رہ گیا ہو کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان سے زیادتی ہو رہی ہے۔ جو مس ٹریٹمنٹ اس کو مل رہی ہے، پہلے کسی وزیر اعظم جیسے نواز شریف صاحب ہو گئے، باقی ہو گئے، ان کو اس طرح سے مس ٹریٹمنٹ نہیں ملے گی۔ مطلب فیملی کو ان سے نہیں ملنے دیا جائے، وکیلوں کو ان سے نہیں ملنا دیا جائے، جیل میں کیا ہو رہا ہے، کس حالات میں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ خان صاحب کے ساتھ جو حالات اس وقت ہو رہے ہیں نا، وہ پارٹی کے ساتھ بھی حالات وہی ہو رہے ہیں، پارٹی کے کارکنان کے ساتھ، پارٹی کے عہدیداروں کے ساتھ کوئی فری ہینڈ تو ہے ہی نہیں۔ بھلے یہ فاسسٹ حکومت ہے، ان لوگوں نے سختی کا مطلب حد بھی کراس کر دی ہے۔ چار دیواری کا پیمال ان لوگوں نے کیا ہے، عورتوں کو ان نے اٹھایا ہے، بچوں میں ان لوگوں نے ہاتھ نہ لیں، ایف آئی آر جھوٹی ان نے کٹوائی ہے، پارٹی کی ریلی نکلتی ہے، سختیاں یہ کرتے ہیں سب پہ۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ جتنی زیادہ سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں ہم فیس کر رہے ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ جی اڈیالہ جیل پہ کل لوگ زیادہ تھے، آج کم تھے، آج اگر کم تھے اگلے ہفتے ہو سکتا ہے اور زیادہ ہو جائے، تو جس دن ساری پارٹی کو اعلان آئے گا، کال آئے گا، سارے پہنچیں گے۔ 26 نومبر کو کال آیا، پارٹی گئی نا، سارے پہنچے، چیف منسٹر پہنچا، جتنے پہلے وفاقی وزیر تھے وہ بھی پہنچے۔ تو اس چیز پہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں جس دن الیکشن ہوگا، ووٹ تحریک انصاف کا، اور تحریک انصاف نے جیتنا ہے۔ اس کے لیے ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے وہ 45 سے 47 والا فارم نکال دیا جاتا ہے، اس کے تحت غلط لوگوں کو پارلیمنٹ میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور اس غلط پارلیمنٹ کے تحت ہی وہی حکومت قائم ہوئی، اور وہی حکومت اسی چیز کو روک رہی ہے جو کہ اس ملک کی آواز ہے۔ یعنی کہ اگر تحریک انصاف جیت کے آ رہی ہے، ان کے رستے روک دو، اتنی سختیاں کر دو کہ اڈیالہ جیل پہ اگر لاکھوں لوگوں نے پہنچنا ہے تو ہزاروں میں پہنچ جائیں گے، چیک پوسٹ لگتے ہیں، رستے بند ہوتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز سے آپ مطلب پیمانہ طے کر سکتے کہ تحریک انصاف کی مقبولیت گری ہے، میں نہیں سمجھتا۔ علیمہ خان جو ہے وہ پارٹی قیادت پہ تنقید کرتی ہوئی نظر آئی ہیں، اور جبکہ جو بعض رہنما تحریک انصاف کے وہ
یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان کے پاس چونکہ باضابطہ طور پہ کوئی عہدہ نہیں ہے تحریک انصاف کے اندر، تو سوال یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا کیا لائے عمل ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ سازی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کہاں سے ہو رہی ہے، کہ علیمہ خان کر رہی ہیں یا دیگر رہنما جو سینئر رہنما ہے وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، دو چیزیں نا، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، اور دوسرا ہے علیمہ خان صاحبہ۔ اب علیمہ خان صاحبہ جو کچھ بھی کر رہی ہے نا، وہ اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے اس میں ظاہر ہے پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، لیڈرشپ ہے پوری، مطلب چیئرمین صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، تو سارے اس پہ آن بورڈ جب ہوتے ہیں تو تب جا کے پاکستان تحریک انصاف ایڈ کرتی ہے، یا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی حکم آئے، کیونکہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کے وکیل نہیں مل پا رہے، بہنیں ان کی دکھی ہیں جو ہر ٹیوزڈے کو پہنچتی ہیں اور عدالت بھی جاتی ہیں، ان سے اڈیالہ جیل پہ بھی جاتی ہیں، ان کو کورٹ کے آرڈر پرمیشن ملی ہوئی ہوتی ہے اور ان کو ملنے نہیں دیا جاتا، جو کہ میں سمجھ رہا ہوں بہت زیادہ بڑی زیادتی ہے۔ تو وہ ظاہر ہے دکھی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کا بھائی ہے، ان کو نہیں پہنچنے دیا جا رہا، تو وہ ایک الگ موقف ان کا ہوتا ہے۔ پر موقف کوئی ان کا ہمارے خلاف نہیں ہوتا، وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ زیادہ کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اتنا ہی کر سکتی ہے جتنا وہ ایک کانسٹیٹیوشن میں چیز ہے۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہتھیار لے کے پہنچ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وہاں پہ کوئی شور شرابہ اس طرح شروع کر دیں۔ ہم بھی یہی ہے، بار بار پہنچتے ہیں، پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں، پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے وہ بھی نکلتی ہے، اپنے شہروں میں ریلیاں نکالتے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، سوشل میڈیا پہ سارے آواز اٹھاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تھوڑی سی اپروچ جو ہے تھوڑی سی مختلف ہے، پاکستان تحریک انصاف کے مختلف ہے۔ خان صاحب کی طرف سے یہ طے ہوا تھا آخری کہ جو رہائی ہے نا ان کے حوالے سے، جو فیصلہ کن لوگ ہیں جو فیصلہ کریں گے، وہ فیصلہ کن وقت بھی وہی لوگ طے کریں گے۔ اس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو لیڈر اپوزیشن ہے، دوسرا ایم کے جو چیف ہے علامہ ناصر عباس صاحب، انہوں نے کہا تھا خان صاحب نے کہ یہ دو جو ہے نا یہ طے کریں گے کس دن کیا کرنا ہے، یعنی کہ ان لوگوں نے تحریک چلانی ہے، کیونکہ خان صاحب کا حکم ہے تو اب اس کے تو ہم پابند ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ الزامات لگاتی رہی ہے عمران خان پر کہ وہ انہوں نے ہمیشہ اسی چیز کی سیاست کی ہے کہ نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ توشہ خانہ میں ان کا نام آیا ہے عمران خان کا، تو وہ کہتے ہیں کہ اب عمران خان چور ہے، تو وہ عمران خان چور کی بات کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، ایک مجھے بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ چور 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 تو سارا ٹائم کہتے رہتے ہیں، بھائی چور تو آپ ہیں، نسلیں آپ کی چور ہیں، باپ بھی آپ کے چور تھے، اور جتنی چوریاں آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کی ہے عوام کو بھی پتہ ہے، بی بی سی کی ڈاکیومنٹری پہ انٹرنیشنل بھی لوگوں کو پتہ ہے، میڈیا کو پتہ ہے، یہ چیزیں تو آن ریکارڈ ہے۔ آپ لوگوں کو سپریم کورٹ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی صادق اور امین ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے سپریم کورٹ نے طے کیا اور ان کا ورڈکٹ آج تک موجود ہے، ان نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے صادق اور امین ہے۔ یہ چیزیں واضح ہیں، عمران خان کے ساتھ ہر صحیح بندہ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے، ان کے ساتھ صحیح بندہ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ ایک فیبریکیٹڈ کیس ہے، ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے، یعنی کہ اس پہ بار بار پتہ نہیں لوگ اتنا کیوں شور کر دیتے کہ گھڑی، بھائی جو توشہ خانہ میں جو گھڑی کا کیس ہے، گھڑی کی قیمت تو عمران خان صاحب نے ادا کی تھی نا، وہ تو ادا ہوئی بھی ہے، اور وہ گھڑی آگے بک بھی چکی ہے، اس گھڑی کا پیسہ بھی آگے لگ چکا ہوا ہے، عوامی پروجیکٹ پہ لگا ہے، روڈ پہ لگا ہوا ہے، تو بنی گالا کا روڈ ہی تو اس سے بنا ہوا ہے۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک فیبریکیٹڈ کیس، ایک پولیٹیکل کیس کو اس ایکسٹینٹ تک اتنا لے کے گئے کہ یعنی کہ وہ جھوٹ کو اتنی بار ریپیٹ کر دیا کہ کچھ لوگ پتہ نہیں سمجھنے شروع ہو گئے کہ شاید وہ سچ ہے کچھ۔ جو عمران خان صاحب کے پاس تھا ان نے اسی ملک کو دیا ہے، شوکت خانم بنا کے دیا ہے، اپنی ذاتی محنت تھی نا ان کی، نوبل کالج بنا کے دیا ہے، پکار پہلے انہوں نے فاؤنڈیشن بنا کے دی، عمران خان فاؤنڈیشن بنا کے دی، تو وہ جتنی چیزیں کر سکتے ہیں وہ اس ملک کے لیے کر رہے ہیں۔ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کے اوپر آپ اتنا پولیٹیکلی ان پہ کیسز کر دو، پرائم منسٹر شپ ہوتے ہوئے ان پہ ایک کیس نہیں تھا، وہ اتنے تو اس کے بعد 200 سے زیادہ ایف آئی آر کاٹ دی آپ نے، مطلب کوئی بلوچستان میں وکیل مارا جاتا ہے اس کی بھی ایف آئی آر ان پہ کاٹ دیتے ہو، یعنی کہ آپ نے ان کو چور بھی کہنا شروع کر دیا، قاتل بھی کہنا شروع کر دیا، غدار بھی کہنا شروع کر دیا، اور آپ سمجھ لیں کہ یہ عوام جو یہ بیوقوف ہے، جو آپ کہیں گے وہ مان لے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بعض جو اراکین ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ ان کے رہنما جو ہے وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، وہ اتنی سنجیدگی سے کام نہیں کر رہی ہے عمران خان کے لیے آئی کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے، مطلب تنقید بھی وہ لوگ اس طرح یا پتہ نہیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ایک حکومت ہے، وہ حکومت مطلب کیا کرے، وہ ٹاکس کرے، ٹاکس کر رہی ہے، ڈائلاگ کرے، ڈائلاگ کر رہی ہے، کورٹ کو اپروچ کرے، کورٹ کو کر رہی ہے، پیٹیشنز فائل کرے، وہ بھی کر رہی ہے، وکیل بھی ان نے کیے، لیگل پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بھی ان نے اٹھائے ہیں، میڈیا پریس کانفرنس وہ بھی کر رہے ہیں، میڈیا ٹاک بھی کر رہے ہیں،
ریلیاں بھی وہ نکال رہے ہیں, اڈیالہ جیل بھی وہ جا رہے ہیں, سپریم کورٹ اگر پیٹیشن نہیں سن رہا, نئی چیز ہو رہی, ادھر دھرنا بھی دے رہے ہیں. مطلب کے پی کی گورنمنٹ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں؟ مطلب وہ ہتھیار لے کے پہنچ جائیں, جیل کو توڑ دیں, گیٹ توڑ دیں جیل کا, اندر جا کے گھس جائیں, نکال کے لے آئیں خان صاحب, وہ یہ چاہ رہے ہیں. مطلب ایک پاکستان تحریک انصاف کی ایک چیز ہے, خان صاحب نے سکھائی ہے کہ بھائی قانون کے تحت کرنا ہے, کانسٹیٹیوشن کے تحت کرنا ہے, اور مطلب ایک صبر سے بھی کام لینا ہوتا ہے. صبر بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈائریکٹلی بلیم کر دیا جائے کہ کے پی گورنمنٹ یہ نہیں کری, کے پی گورنمنٹ وہ نہیں کری. کے پی گورنمنٹ ہر اپنا وہ جو ان کے وسائل میں ہے چیزیں وہ کر رہی ہے. جو ابھی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ کوئی مفاہمت چاہتے ہیں. ان کا جو رویہ ہے بہت نارمل ہوتا ہے، بہت جو ہے وہ دھیما ہوتا ہے اس کے مقابلے میں. اگر ہم دیگر اور رہنما کی بات کریں یا اس کے علاوہ علیمہ خان کی بات کریں تو وہ کافی اگریسو نظر آتی ہے اس حوالے سے. تو جو قیادت ہے وہ کافی اتنی سنجیدگی سے کام نہیں کر رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے؟ دیکھیں بڑا آسان ہے مطلب نا ان پہ تنقید کرنا. بڑا آسان ہے کہ میں کہہ دوں کہ نہیں وہ نہیں کر رہے. کہنے کا مقصد کہ جس کام کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں, ان کو گور خان صاحب کا کام مین تو یہ کہ پارٹی کے چیئرمین ہے, پارٹی کو سنبھالنا ہے. پھر وہ وکیل ہیں, پارٹی کے کیسز, عمران خان صاحب کے کیسز وہ سنبھال لیں. پھر ظاہر ہے ٹاکس ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, معاملات ہوتی ہیں, اس میں وہ جو ان کا کردار ہے وہ اپنا ادا کرتے ہیں. جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا جو لوگ گراؤنڈ پہ کام نہیں کرتے, صرف سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں, ان کے لیے ایک نارم بن گیا ہے. بڑا آرام سے وہ بیٹھ کے گھر پہ نا کی بورڈ واریر بن کے تنقید کر دیتے کہ جی یہ نہیں کر رہے. تو بھائی یہ نہیں کرے تو پھر آپ کر لو. عمران خان صاحب نے چیئرمین بنایا نا گور خان صاحب کو, سلمان اکرم راجہ صاحب کو سیکرٹری جنرل عمران خان صاحب نے بنایا نا. چیف منسٹر جہاں گنڈا پور صاحب سے خان صاحب کو کچھ بھی ہوا تو چیف منسٹر بدل دیا نا, سہیل افریدی کو خان صاحب نے بنایا نا. تو جو کھلاڑی خان صاحب اپوائنٹ کرتے, آپ اس پہ کون ہوتے تنقید کرنے والے؟ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ رہا ہو سکتے ہیں؟ کوئی چانسز ہیں؟ کیونکہ ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے, کبھی سنتے ہیں ڈیل نہیں ہو رہی ہے, کبھی کہتے ہیں کہ عمران خان مان گئے, کبھی کہتے ہیں عمران خان نہیں مانے. ایسی کون سی چیز ہے جو عمران خان نہیں مان رہے؟ دیکھیں ایک بات میرا خیال ہے عمران خان کو سمجھنے کے لیے نا, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے جو پاسٹ ہے اس کو آپ دیکھیں. جب کبھی بھی اگر عمران خان صاحب نے کمپرومائز کیا ہے, شروع میں الیکٹیبلس لے لیے نا پارٹی میں, کیا نا کمپرومائز. 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں کچھ سیٹیں کم تھی, کولیشن کیا, دوسری پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیا نا, کیا نا ان کے ساتھ کمپرومائز. پہلے کے پی گورنمنٹ میں بھی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ فارم کی, اس پہ بھی کچھ کیا نا کمپرومائز. تو خان صاحب نے جب بھی اگر کمپرومائز کیا ہے نا تو اس چیز کے لیے کیا کہ کل جو ان کا ٹارگیٹ ہے, جو ان کا ایجنڈا ہے, اس کو اچیو کرنا ہے. ابھی جو خان صاحب جیل میں گئے نا, اور جو خان صاحب نے جیل سے باہر نکلنا ہے اور جو کرنا ہے اس ملک میں, اس چیز پہ خان صاحب کا گول ہے, ٹارگیٹ ہے, ایجنڈا ہے, اس پہ خان صاحب کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہے. تو جو خان صاحب کو لوگ ڈیل دینا چاہ رہے ہیں نا, ڈیلز کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ڈیل خان صاحب کو ملتی ہے کہ آپ باہر ملک چلے جائیں. خان صاحب نہیں جانا چاہتے, ان کی مرضی ہے, کیوں جائیں, اپنا ملک نہیں چھوڑنا چاہ رہے, ان کا ملک ہے. خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ چپ کر کے نا بنی گالا میں رہیں, تو خان صاحب نہیں رہنا چاہتے چپ کر کے بنی گالا میں. وہ چاہتے ہیں میں ریلیونٹ رہوں, میں پالیٹکس میں رہوں, میں جہاں غلط چیز ہے میں اس کی اپوزیشن کروں, اور میں کھل کے اپنی عوام کے ساتھ ایڈریس کروں. تیسری چیز یہ خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ جیل سے نکلتے نا تو آپ نے بس گورنمنٹ پہ تنقید نہیں کرنی. خان صاحب کین ناٹ بی ڈکٹیٹڈ. وہ عوامی لیڈر ہیں, وہ ان کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. وہ آپ کے پپٹ نہیں ہے, وہ آپ کے پے رول پہ نہیں ہے, وہ عوام کی آواز ہے. جو انہیں کرنا ہے وہ ان کا ایک نظریہ ہے, اس نظریے کے تحت انہیں کرنا ہے. وہ علامہ اقبال کے نظریے پہ چل رہے ہیں, وہ قائد اعظم کے نظریے پہ چل رہے ہیں, وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور اتنے ماشاءاللہ وہ اس وقت مقبول ہو گئے ہیں کہ ساروں کو نظر خان صاحب ہی آ رہے ہیں. ساری جو سیاست ہے نا پاکستان کی, وہ گم رہی ہوتی ہے کہ عمران خان, عمران خان, تحریک انصاف عمران خان, پاکستان کی معیشت عمران خان, این آر او دے رہے ہیں عمران خان, نہیں دے رہے این آر او عمران خان. عمران خان صاحب نے واضح کر دیا کہ میں نے این آر او ان چوروں کو نہیں دینا. وہ پریفر خود کرتے کہ میرا جیل میں رہنا اور مرنا بہتر ہے, بجائے ایسے کہ میں این آر او کر دوں یا ڈیل دے دوں ان کے ساتھ. تو ایک بندے نے اپنا ایک گول سیٹ کر دیا ہے اور اس پہ وہ قائم ہے, انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے, اور اس سٹینڈ کی وجہ سے وہ پاپولر ہے, اس سٹینڈ کی وجہ سے عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو خدا نہ خواستہ ایسی کوئی ڈیلیں اگر کوئی لے کے جائے ان کے پاس کہ جی ان کو معاف کر دیں, اس کو چھوڑ دیں, اس کو بخش دیں, اس کا جرائم معاف کر دیں, ان کا کیس معاف کر دیں, تو میرا نہیں خیال ہے خان صاحب کا وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ خان صاحب اس پہ گیو اپ کریں گے اپنے گول سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں جو عمران خان کی حکومت آئی تھی وہ کسی ڈیل کی وجہ سے آئی تھی؟ ڈیل میں نہیں کہوں گا,
پر یہ ضرور تھا کہ عمران خان صاحب کی کیونکہ سیٹیں مکمل نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کچھ پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کر دیا تھا کہ ان کی گورنمنٹ فارم ہو گئی تھی. اور کافی حد تک یہ بھی ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مشکلات بہت زیادہ فیس ہو رہی تھی کیونکہ جب 2018 میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ آئی تو سندھ میں ہماری گورنمنٹ نہیں تھی. سندھ میں وہ پرفارمنس ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ وفاقی ادارے جو تھے وہ ان کا اتنا تھا نہیں سندھ میں رول. سندھ کے 29 ڈپارٹمنٹ جو تھے وہ صوبے کے اختیارات پہ تھے. 18ویں ترمیم کی وجہ سے کافی چیزوں پہ ہاتھ ہمارے بندے ہوئے تھے. پنجاب میں ہماری گورنمنٹ تھی. پنجاب میں اسٹل ٹوڈے پی ٹی آئی ریمیز دا موسٹ پاپولر پارٹی. کے پی کے میں تب بھی ہماری گورنمنٹ تھی اور کے پی کے میں الحمد للہ ہماری واپس گورنمنٹ آ گئی. گلگت میں ہماری گورنمنٹ تھی. کشمیر میں ہماری گورنمنٹ تھی. اب وہاں جب ہوں گے فری اینڈ فیئر الیکشن تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ از دا موسٹ پاپولر پارٹی, مقبول ترین پارٹی اس ٹائم پر. کیونکہ ہر الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ہم چیزیں لے کے آ جاتے ہیں. ہماری وہ کورٹوں میں پیٹیشن چل رہی ہے کہ 45 کو کس طرح 47 میں کنورٹ کر کے دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے اپنا پورا رول ادا کیا ہے. مطلب جس دن الیکشن ہوگا میں سمجھتا ہوں اگلے 10 الیکشن آپ کرا دیں پارٹی کا ووٹ کہیں نہیں جاتا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عثمان بزدار کو پنجاب کا سی ایم لگانا عمران خان کی ایک بہت بڑی غلطی تھی؟ دیکھیں غلطی میں کیسے کہوں, ایسا بزدار صاحب نے کیا کیا جو مطلب میں کہوں کہ غلطی تھی. کافی پاپولیرٹی اس سے کم ہوئی پنجاب کے اندر کیونکہ پنجاب ایک طریقے سے لاہور تو خاص طور پہ گڑھ تھا عمران خان کا. کے پی کے سے زیادہ سب سے پہلے پاپولر وہ پنجاب میں ہوئے تھے. تو بزدار کو لگایا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے کافی تنقید کی کہ عثمان بزدار اتنے کیپیبل نہیں ہے. جن نے تنقید کی کیا پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ان کی وجہ سے پڑتا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو بزدار کی وجہ سے ووٹ پڑا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے بزدار کی پرفارمنس کی وجہ سے ووٹ پڑا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو تب بھی عمران خان کی ووٹ پڑا, ابھی بھی عمران خان کی وجہ سے ووٹ پڑا. اگر بزدار کی پرفارمنس صحیح نہیں تھی تو پاکستان تحریک انصاف 2024 میں اتنی بڑی میجورٹی سے کیوں سیٹی؟ وہ 17 سیٹوں والا نون لیگ جو ان کا انہیں وزیر اعظم بنا دیا, ان کی تو سیٹیں نہیں نکل رہی تھی. 4-5 دن بعد ان کو رزلٹ مل رہے تھے, وہ نون لیگ کے سارے کینڈیڈیٹ جتا دیے. نون لیگ کے خواجہ آصف صاحب خود پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو رات کو پتہ نہیں 10-11 بجے کال کر کے کہتے مبارک ہو آپ جیت گئے الیکشن. اگلے رزلٹ گول گما وہ خواجہ آصف جو خود مبارکباد دے رہا تھا 24 گھنٹے کے اندر وہ جیت گیا خود. تو اس طرح کی بڑی گیمیں ہوئی ہیں پنجاب میں. عمران خان صاحب نے ذمہ داری لی تھی کہ پارٹی کو میں نے سنبھالنا ہے, میرا جو ہے اوپننگ بیٹسمین ہوگا وہ بزدار صاحب ہے, وہ وسیم اکرم پلس ہے. ان کو اگر انہوں نے رکھا ہے تو ظاہر ہے وہ بیلنس رکھ رہے تھے. پاور فارمولہ ایک تھا پنجاب میں, ان کو انہیں بیلنس رکھا تھا, یعنی کہ جس کو فوڈ منسٹری دی, سینئر منسٹری دی, اسپیکرشپ دی, وہ پورا ایک فارمولہ کے تحت پنجاب میں کام چل رہا تھا. اور اگر پنجاب میں بزدار ان پاپولر تھا تو پھر بعد میں پی ٹی آئی کو اتنا ووٹ کیوں پڑا؟ لوگ کہتے نہیں بزدار کو لیا تھا. ایک بزدار سے جیلسی تھی کچھ لوگوں کو. کچھ لوگوں کو شاید یہ تھا کہ بزدار ان کے غلط کام نہیں کر رہا تھا, شاید یہی تھا ان کو, اس لیے بزدار کو بہت زیادہ انہیں تنقید میں لے کے آئے. ووٹ عمران خان کا تھا, پنجاب کی گڑھ عمران خان کی تھی. اور 2024 میں جب میدان میں اتری پی ٹی آئی, جب ہمارے سے سمبل چھین دیا گیا, نشان چھین دیا گیا, کیمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی, ریلی نکالنے کی اجازت نہیں تھی, جھنڈا لگانے کی اجازت نہیں تھی, ہمیں پولنگ اسٹیشن کے باہر کیمپ لگانے کی اجازت نہیں تھی, تو کوئی جوتے کے نشان پہ کھڑا کر دیا, کوئی ریڑھی کے نشان پہ کر دیا, کوئی کس کے نشان پہ کر دیا. ووٹ تو پڑا تحریک انصاف کو. تو یہ ایک صرف باتیں ہیں, ایک ایکسکیوز ہے کہ جی بزدار کو رکھا تھا تو یہ ہو گیا. پاکستان تحریک انصاف سندھ کے حوالے سے آپ کا موقف ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 2018 میں انہوں نے کراچی سے ہی صرف 14 سیٹیں نکالی تھیں ایم این اے کی, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ اتنی اچھی اپوزیشن بن کے سامنے نہیں آئی پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے, اور ابھی کی صورتحال تو پہلے سے بھی زیادہ بری ہے. تو آپ اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف سندھ کا؟ تحریک انصاف سندھ نے کراچی سیٹیں نہیں نکالی, مطلب فارم 47 میں نہیں نکالی, 45 میں تو ہم نے نکال لی تھی سیٹیں. فارم 45 ہم چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ فارم 45 دکھاؤ, آپ لوگ جیتے ہو نا, آپ فارم 45 اکٹھا کر کے دکھاؤ. جتنی کراچی کی 21 سیٹیں نا ایم این اے کی, دکھا دیں ساری سیٹیں. آپ ایک بھی جیتے ہو تو ہم مان لیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے کراچی میں ہی ووٹ سب سے زیادہ لیا ہے. کراچی کے باہر ہمارے کینڈیڈیٹ سارے کھڑے نہیں ہونے دیے گئے, پریشر تھا, کھڑے نہیں ہونے دے رہے تھے, نہیں ہو پائے گا. یہ اتنی سی بس کہانی ہے. الیکشن تو بڑا زبردست قسم کا ہونا تھا, ہمارے کینڈیڈیٹ سے نشان لے لیا, ریلی نہیں نکالنے دی, سمبل نہیں لینے دیا, کورٹوں میں نہیں جانے دیا, ان کے پولنگ اسٹیشن پہ ایجنٹس نہیں بیٹھنے دیے. اتنی زیادہ آپ نے سختی کر دی. جو پاپولر بندہ چاہتا تھا, ابھی بھی جتنے لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے گئے ہیں, میں تو نہیں سمجھ رہا کوئی خوش ہے ان میں سے. سارے پچھتا رہے ہیں, سارے واپس آنا چاہ رہے ہیں.
کراچی کے لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ کہ ہم نے اتنی سیٹیں دی تھی 2018 میں، لوگ نکلے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 2024 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی وہ لوگ نکلے تھے، پر اس کے بدلے میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جب حکومت تھی ان کی 3 سال، تو کچھ ملا نہیں کراچی والوں کو، صرف مایوسی ملی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ دیکھیں یہ تو کہنا بڑا آسان ہے، کراچی کے لوگوں کو مایوسی ملی، مطلب مجھے ایک بات بتائے، کراچی کے لوگوں کو کب مایوسی نہیں ملی؟ ہمیشہ ہی ملی ہے۔ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے کراچی کو مایوسی ملی ہے، ایم کیو گورنمنٹ آتی ہے کراچی کو مایوسی ملی ہے، جماعت اسلامی گورنمنٹ آتی ہے کراچی کے لوگوں کو مایوسی ملی ہے۔ تو کراچی کے لوگ خوشخبریاں ملی کب ہے؟ اور کراچی میں ہمارا کوئی مطلب میئر کب رہا ہے؟ کبھی بھی نہیں رہا۔ صوبے سندھ میں ہماری حکومت کئی پری ہے، ہماری کبھی بھی نہیں رہی۔ ہماری مرکز میں حکومت تھی 3.5 سال کی، کووڈ اس میں ہم نے مقابلہ کیا ہے۔ کراچی میں جتنے ہمارے ایم این اے تھے سب کو ایم این اے کے فنڈ ملے، ان لوگوں نے پیسہ لگایا، کسی پہ کوئی کریس ہے سب کوئی ثابت تو نہیں ہوا کہ کسی نے پیسہ کھایا ہے، کیونکہ جتنا فنڈ ملا ایم این اے کا وہ ان نے ادھر ہی لگایا ہے۔ تو میں سمجھتا کراچی اب بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اتنی بڑی بڑی تو ماشاءاللہ ہم نے ریلیاں نکالی ہیں یہاں پہ، بڑے بڑے لوگوں سے ہم نے مقابلے کیے ہیں یہاں پہ۔ عام بندہ ہمارا کھڑا ہو جاتا ہے جس کا نام کسی کو نہیں پتہ ہوتا، لوگ جا کے پتہ کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ کون ہے، اچھا یہ کینڈیڈیٹ یہ نہیں چاہ رہے، اس کو ووٹ پڑ جاتا ہے۔ وہ 1 روپیہ خرچ نہیں کرتا، وہ چائے بھی کسی کو نہیں پلاتا، اس کو ووٹ پڑ جاتا ہے۔ اس بندے کا موٹر بائک نہیں ہے، اتنا عام بندہ ہے شہر کا، اتنا غریب وہ بندہ ہے، بس وہ تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ بنتا ہے۔ کراچی کے لوگوں نے تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ اس کو سر پہ اٹھا لیا، جبکہ باقی اگر پارٹیوں کے آپ لوگوں کو دیکھیں وہ کروڑوں لگاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، پولنگ اسٹیشن پہ ہزاروں روپے خرچ کر کے کیمپ لگاتے ہیں، رشوت بھی چلاتے ہیں، آر او کو بھی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، الیکشن کو ریگ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اتنی محنت کرنے، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے علاوہ تو کراچی میں ووٹ نہیں ہے کسی اور کا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، تو وہ کیا واقعہ تھا؟ مجھے جیل میں ڈالا تھا MP3 کے تحت کہ 8 فروری کو نکلنی تھی ریلی، اس کی وجہ سے گورنمنٹ ڈری ہوئی تھی کہ ریلی بہت بڑی شاید نکل جائے گی، بند کر دیا، ایک رات پہلے اٹھا دیا، تھانے لے گئے، بعد میں پتہ چلا MPO3 میں نام ہے، سینٹرل جیل میں ٹرانسفر کر دیا۔ تو سینٹرل جیل میں ہم 10 تاریخ تک تھے، ہم 10 تاریخ کو پھر کورٹ نے انٹروین کیا، سندھ ہائی کورٹ نے ہمیں باہر نکالا۔ پھر بات یہ کہ ایک ریلی نکالنے پہ اتنا خوف تھا کہ 460 بندے اٹھا کے آدھے اپنے سینٹرل جیل میں ڈال دیے، آدھے اپنے لانڈی جیل میں ڈال دیے۔ اور سب سے مزے کی بات کیا ہے، ان 460 میں سے ایک بندے نے بھی تحریک انصاف نہیں چھوڑا۔ مجھے بتائے کسی ایک نے بولا میں نے تحریک انصاف چھوڑا ہے؟ کسی نے کوئی لکھت دی ہو، کوئی ویڈیو میسج دیا ہو؟ نہیں، تحریک انصاف کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہوئے، کیونکہ لوگوں نے یہ دیکھا جس نے چھوڑی ہے نا تحریک انصاف، اس نے پھر رکشہ ہی چلایا ہے، اور جو چھوڑ کے گئے وہ پچھتا رہے، اب ان کی انٹری واپس ہو نہیں رہی، وہ ارریلیونٹ ہو گئے، وہ اپنے حلقے میں ان کی وہ رسپیکٹ نہیں رہ رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں جو تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے نا، وہ ان کو سلام ہے۔ میں خود ان کو کہتا ہوں یار آپ لوگ کھڑے ہو، پاکستان کی حق کی خاطر کھڑے ہیں نا۔ تحریک انصاف کیا ہے؟ پاکستان کی بہتری، یہ وہی مہم ہے، وہی تحریک ہے جس نے پاکستان میں بہتری لانے کا سوچا ہوا ہے۔ ہم نے کون سا کہا کہ تحریک انصاف نے کوئی انتشار پھیلانا ہے؟ ہم نے کب کہا کہ تحریک انصاف نے آ کے کوئی بدلے لینے لوگوں کے ساتھ؟ ہم تو پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سویلین سپریمیسی کی بات کرتے، آپ کی نظر میں سویلین سپریمیسی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اس ملک میں جو سویلین ہے اس کی عزت ہونی چاہیے، اور وہی سویلین جب حکمران بنتا ہے تو اس حکمران کی عزت ہونی چاہیے، اور وہی حکمران جب یہاں پہ پاکستان کو چلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ہی صرف ریٹ تو آپ کو لگتا ہے کہ 2018 میں سویلین سپریمیسی قائم ہو گئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی، کچھ حد تک ہوئی، کچھ حد تک نہیں ہوئی۔ بہت کوشش ہو رہی تھی کہ سویلین سپریمیسی قائم ہو، جو کہ نہیں ہو سکی۔ ریجیم چینج آپریشن لگ گیا، ایران پہ لگا سکے ریجیم چینج آپریشن؟ نہیں، کیونکہ لوگ متحد ہیں، وہاں کے ادارے، ان کے جو صدر ہے ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے، وہاں سازش نہیں ہونے دی۔ پھر وہاں جو سازش ہوئی ان کو مار دیا گیا ہے، ان کو سزائیں مل گئی ہے۔ ادھر تو جب خود ہی آپ اپنے وزیر اعظم کے خلاف سازش ہونے بھی دیں اور اس میں ملوث بھی ہو جائیں، ایک باہر سے سازش ہو رہی ہے، ایک اندر سے سازش ہو رہی ہے، پھر سارے چوروں کے کیس بھی معاف ہو رہے ہیں، سب کو NRO ملتا جا رہا ہے، سب کے نیب کیس ختم ہو رہے ہیں، اینٹی کرپشن کے کیس ختم ہو رہے ہیں، اور جن پہ قتل کی FIR کٹی ہوئی تھی، ملک سے بھاگے تھے، وہ MNA صاحب بھی واپس آ کے ووٹ کاسٹ کرنے، ان دنوں ان کی بھی بیل ہو گئی کہ بھائی آپ بھی آ جاؤ، آپ کا بھی ایک ووٹ ہے، آپ بھی آ کے ڈال دو ووٹ۔ پاکستان تحریک انصاف کے 20 MNA بک رہے تھے، منڈی لگی ہوئی تھی سندھ اسلام آباد میں، بک رہے تھے، ریٹ لگے ہوئے تھے ان کے، اب ملتے ہیں وہ آگے پیچھے، بتاتے ہیں جی وہ ہم تو پریشر میں تھے، تو یہ، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ پیسے کتنے ملے۔ تو یہ چیزیں تو ہوئی ہیں بہت ساری۔ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک واشنگ مشین ہے، کہ اگر کوئی ایسا MNA MPA جو کرپٹ رہا ہو، جس نے تنقید بھی بھلے کی ہو عمران خان پہ، پاکستان تحریک انصاف پہ، پر وہ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لیتا ہے تو وہ ایک دم سے صاف ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کیسے صاف ہوتا ہے؟ اگر کسی پہ 10 FIR کٹی ہوئی ہے، وہ PTI میں آ کے اس کی 10 FIR ختم ہو جاتی ہے؟
جبکہ جسی پہ 10 ایف آئی آر کاٹ دی گئی 9 مئی پہ، 9 مئی کے بعد یا باقی کوئی بھی واقعہ کبھی بھی ہوا ہو 26 نومبر، ان پہ زور ڈال ڈال کے ان کو پی ٹی آئی سے نکالا جاتا ہے کہ بھائی آپ پہ ایف آئی آر چھوڑیں پی ٹی آئی، آئدر فیس دا کورٹ اور لیو پی ٹی آئی. جب آپ رکھیں گے یہ چیز تو وہ کورٹ کے چکروں میں بچنے کے چکر میں تو وہ تحریک انصاف چھوڑ دے گا. مطلب آپ نے عمران خان پہ 200 ایف آئی آر کاٹ دی اور آپ نے کہا کہ آپ سیاست چھوڑ دو یا باہر ملک چلے جاؤ یا ارریلیونٹ ہو جاؤ یا اس پہ بات نہیں کرے یا اس پہ بات نہیں کرے، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. تو وہ چپ نہیں بیٹھے، آپ اور ایف آئی آر کاٹتے رہے، آپ نے زیادتی اور ان کے ساتھ بڑھا دی، آپ نے اور زیادہ تشدد بڑھا دیا، کارکنان پہ حملے کیے، عورتوں پہ آپ نے کیے، چادر چار دیواری کا آپ نے پیمال جو ہے. مطلب آپ نے کون سی چیز چھوڑ دی؟ مطلب آپ نے پوری پارٹی کا سمبل اڑا دیا، پوری پارٹی کے کینڈیڈیٹس کے جتنے جہاں کھڑے ان کے لیے مسائل پیدا کرنا شروع کر دیے، پھر جو جیت گئے ان کے آپ نے رزلٹ چینج کرنا شروع کر دیے. مطلب اتنے بڑے لیول پہ ایک مقبول ترین پارٹی کے ساتھ اتنی بڑی سازش ہوئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ بولتے کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کوئی لانڈری کی مشین ہے. بھائی لانڈری کی مشینیں تو وہ ہیں جو تحریک انصاف چھوڑتا ہے، آپ پتہ نہیں کیا ان کی دھلائی کرتے ہیں، وہ دوسری پارٹی میں آتے ہیں، ان پر تھپا لگتا ہے، پھر وہ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں. مطلب کل وہ چور تھا کیونکہ اس نے تحریک انصاف چھوڑ دی تو آپ نے اس کو بنا دیا نہیں یہ تو آج ہیرا ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے، یہ تو بہترین ہے. یعنی کہ ایک تحریک انصاف میں منسٹر تھا، اس کو آپ نے تحریک انصاف کے خلاف کر دیا، وہ اب سینیٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے، سارے دن میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کے خلاف بول رہا ہوتا ہے. آپ کہاں دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل؟ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے اسی مقبولیت کے ساتھ آگے رہے گی؟ کیونکہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے مقبولیت حاصل کرنے کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب چل سکتی ہے اتنا زیادہ؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا لوگ آتے ہیں نہ اس پر زیادہ بات ہوتی ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل؟ دیکھیں مستقبل پاکستان کا جو ہے نا وہ اس پارٹی کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اٹس اونلی فار پاکستان. تو جب پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ نان جمہوریت. کرپٹ لیڈرز. پاکستان کو کانسٹیٹیوشن فالو کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے، وہی حکمران ہونے چاہیے. پاکستان کو انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ کی ضرورت ہے. پاکستان کو آزاد اور یہاں پہ آزاد سوچ رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے، ایک آزاد ووٹر کی ضرورت ہے. پاکستان کو کیا ضرورت ہے کہ یہاں کی ایک بڑی ایک مضبوط گورنمنٹ ہونی چاہیے کہ باہر کا پریشر ہے اب اس کا حکم نہ مانے. پاکستان تبھی بہتر ہوگا نا جب یہاں ریجیم چینج آپریشن نہ ہو باہر کے کہنے پہ. مطلب باہر سے حکم آتا ہے، مشرف صاحب کے دور میں باہر سے حکم آیا، آپ نے اٹھا کے اپنے ایئر بیس دے دیا، اڈے دے دیے کہ بھئی یہ اڈے لے لو، جاؤ جا کے ہمارے پڑوسی کو مار دو. مطلب جنگ ان کی افغانستان کی، آپ بیچ میں قوام ہڈی کو بن گئے اور ایک کال پہ آپ قوام ہڈی بن گئے. ان نے دھمکایا، آپ نے اپنے اڈے دے دیے. آپ کیا کوئی ان کے 51 یا 52 اسٹیٹ لگے ہوئے تھے کہ ایک کال پہ آپ اپنے اٹھا کے اڈے دے دو گے؟ اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہوئی ہے. پہلے بھی ایک کیس تھا لاسی صاحب کا، ان کو اٹھا کے آپ نے دے دیا. پھر یہ اپنا بہت سارے بے شمار کیسز ہیں جب امریکہ نے ڈیمانڈ کیا آپ سے کہ وہ دے دو، آپ نے وہ بھی دے دیے. مشرف صاحب نے تو خود اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے ان دا لائن آف فائر میں کہ انہوں نے 900 پتہ نہیں شاید بندے مانگے، ہم نے اٹھا کے ان کو دے دیے. بھائی آپ کیوں ان کے تابع دار لگے ہوئے ہو؟ آپ اتنا کیوں، آپ کے دماغ پہ اتنے حاوی کیوں ہیں؟ مطلب 1947 میں آپ لوگوں نے جو آزادی لی تھی وہ صرف اس خطے کے لیے لی تھی کہ یہ خطہ ہمیں دے دو، ہماری اتنی آزادی ہے. یہ آپ نے ذہنی طور پہ بھی آزادی لی تھی. مطلب اکنامکلی آپ ان پہ ڈپینڈڈ ہو، پولیٹیکلی آپ ان پہ ڈپینڈڈ ہو، ملٹریلی آپ ان پہ ڈپینڈنٹ ہو. مطلب آپ کا یہاں تک کا جو قانون ہے اس پہ بھی آپ ان پہ ڈپینڈنٹ ہو. مطلب وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ قانون اس طرح کر دو اور اس طرح کر دو. مطلب آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ یہ ملک کی اکانومی چل رہی ہے. افسوس کی بات ہے. مطلب سارے چور تو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ان چوروں کے پیسے باہر لگے ہوئے ہیں. آپ کو کیا آپ کیسے باہر سے اربوں روپے اربوں ڈالر مانگ رہے ہیں جب آپ کے اپنے حکمران کو اربوں ڈالر خود باہر لگے ہوئے ہیں؟ وہ اپنا پیسہ اس ملک میں لا کے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا عمران خان صاحب نے ہی ہمیں شعور دیا ہے، انہیں نہیں بتایا ہے، اس لیے تو عوام کھڑی ہے ان کے ساتھ. کیونکہ ان لوگوں نے تو یہاں مرنا ہے، ان کی تو قبریں ادھر ہوں گی نا. ان نے کون سا کوئی اپنے بچے باہر لے کے جانے کینیڈا امریکہ یا دبئی جا کے کون سا سیٹل ہو جانا ہے؟ تو یہ پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، ایک ذہنی غلامی میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے، بیوقوف لوگوں کو بنایا ہے. اپنی عوام کو ہی لوٹتے ہیں، ٹیکس کے نام پہ لوٹتے ہیں، بتے کے نام پہ لوٹتے ہیں. میں نہیں سمجھتا پاکستان آج بھی انڈیپینڈنٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے ذہنی غلامی سے نکالنا ہے. ہم نے باہر سے جو حکم آئے گا اس کو ہم بولیں گے ایبسولوٹلی ناٹ. حکم ہم نہیں مانیں گے، ہم سے بیٹھ کے بات کرو، جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا وہ ہی ہونا چاہیے. یہ عمران خان صاحب کے دور کی باتیں ہیں. ان نے باہر کے حکومتوں کو نہیں مانا، ان نے اڈے نہیں دیے. ان نے جو کر سکتے تھے پاکستان کے لیے ان نے تو کر دیا نا. آگے اللہ ان کو حیاتی دے. میں تو چاہتا ہوں پھر سے اس ملک کے وہ وزیر اعظم بنے. میں چاہتا ہوں کہ واپس نیا پاکستان جب وہ یہ ملک بنے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کرپشن ختم ہو، صاف شفاف لوگ آئیں، قانون کے تحت کام ہو. اس میں کیا غلط بات کیا ہے؟ مطلب کوئی غلط بات نہیں ہے.
آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں جمہوریت اتنی کمزور کیوں ہے؟ پاکستان میں کبھی کوئی حکومت اگر آتی بھی ہے تو ایک ڈکٹیشن کے ساتھ آتی ہے، کسی ڈیل کے ساتھ آتی ہے. پاکستان میں ایک پراپر سول گورنمنٹ کب آئے گی؟ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے نا انشاءاللہ اگلی بار، تب بھی آئے گی، اس کے علاوہ نہیں آ سکتی. اس کی وجہ یہ، اس بندے نے اپنی وزیر اعظم کی سیٹ کو لات ماری، اس بندے نے پارٹی کو شور دیا، پارٹی کو کھڑا کیا. اس بندے نے اسی پارٹی سے ہزاروں لیڈرز پیدا کیے ہیں. ایک بندے نے، ایک عمران خان ہے، تحریک انصاف اس نے بنائی. اسی تحریک انصاف نے ہزاروں کارکنان، لاکھوں کروڑوں کارکنان پیدا کیے ہیں، ہزاروں جو ہے لیڈر پیدا کیے ہیں. اب وہ کے پی کے گورنمنٹ میں بھی ہے، پہلے پارلیمنٹ میں بھی تھے، سینٹ میں بھی تھے، ہر جگہ ہمارے تھے. کہنے کا مسئلہ یہ کہ عمران خان کے ساتھ جب تک آپ وفا نہیں کریں گے نا، تب تک میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک کی ترقی ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے پاس، کیونکہ باہر پاکستان کے بھی مسلم ممالک ہیں، پاکستان کے باہر بھی ایسے کافی ممالک ہیں جن کو ضرورت ہے عمران خان صاحب کی، کہ وہ کھل کے بات کرتے ہیں، وہ پریشر میں آنے والے نہیں ہیں. بولے اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے، آپ اس کو قبول نہیں کرے، اس تحفے کو اٹھا کے آپ نے جھوٹے مقدمے لگا کے، کیونکہ آپ پریشر ہی ہینڈل نہیں کر سکتے، آپ نے ان کو جیل میں بند کر دیا. بھائی ایسا بندہ جو کسی ملک کو ملتا ہے وہ ایک تحفہ ہی ہوتا ہے، وہ نظریہ ہے. ہی از ناٹ اے اسمال مین، ہی از لارجر دین لائف. مطلب وہ سیاست میں آنے سے پہلے ہی ان کا بہت نام تھا، ان کے پاس بہت شہرت تھی، ان کے پاس بہت پیسہ تھا، دنیا وہ دیکھ چکے تھے، دنیا میں ان کا ایک کردار تھا. وہ سیاست میں آئے، کیا گندے کیڑے مکوڑے جیسے لوگوں کے ساتھ منہ لگانا پڑا. پھر آ کے جب وزیر اعظم بنے، اپنی لوگوں نے پیٹھ میں چھری مار دی. آخر کیا وجہ ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اتنی مضبوط ہے کہ وہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہے؟ ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں حکومت بنائی پاکستان تحریک انصاف نے، کے پی میں بنائی، پنجاب زیادہ مشکل تھا حکومت بنانا. اس کے برعکس ہم نے دیکھا سندھ میں پی ٹی آئی نے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی کہ وہ یہاں پر حکومت بنائے. ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں پہلے جو تھے، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، ایکس چیف منسٹر جو تھے وہ ہماری پارٹی میں تھے، یعنی کہ غوث علی شاہ صاحب تھے، ارباب صاحب تھے، لیاقت جتوئی صاحب تھے. اور یہ جس وجہ سے چھوڑ گئے وہ آپ ڈائریکٹ ان سے پوچھ سکتے ہیں ان پہ کیا مجبوری آئی، کیا ان کے ساتھ ہوا. تو مشکل وقت جب آیا تو ظاہر ہے پارٹی کا اسٹینڈ لینا ہوتا ہے، تو شاید اس طرح اسٹینڈ نہیں لے سکے. اور کافی بڑے نامی گرامی لوگ تھے، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے سیاستدان سندھ میں، اور کافی سارے لوگ جو تھے نا وہ آنے والے تھے تحریک انصاف میں، ان کو روک دیا گیا تھا، دھمکا دیا گیا تھا، روک دیا گیا، کیسز کی دھمکی، نیب، یہ وہ چیزیں. تو جو تحریک انصاف میں لوگ آنے والے تھے، کسی کو کہا جاتا ہے جے ڈی اے میں چلے جائیں، آپ جے ڈی اے کی پارٹی میں جائیں. کسی کو کہا جاتا تھا آپ جہانگیر تنی صاحب کی پارٹی آئی پی پی بھی، آپ اس میں چلے جائیں. تو لوگوں کو ادھر ادھر ڈائیورٹ کیا جا رہا تھا. کسی کو کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی ہے، آپ جے یو ایف میں اس میں چلے جائیں. تو لوگ جو آ رہے تھے تحریک انصاف میں، ان کو خوف زیادہ اتنا کیا گیا کہ وہ چھوڑ گئے تھے اس وقت پارٹی، یا ان کے لیے مجبوریاں بہت پیدا کر دی. تو میں یہ نہیں مانوں گا کبھی بھی کہ کوئی یہ بولے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ نہیں ہے سندھ میں. بھائی ہمیں اتنا فری ہینڈ آپ نے کبھی دیا ہی نہیں کام کرنے کے لیے، آپ نے اتنی سختیاں کر دی. جب خان صاحب کی حکومت تھی لوگ آ رہے تھے، خان صاحب کی حکومت گئی اور زیادہ لوگ آ رہے تھے اور آئے بھی، پر اب وہ رک گئے ہیں کیونکہ ان کے لیے مجبوری ہے. مطلب وہ کہتے ہیں اگر ریلی میں جھنڈا لے کے جا رہے ہوتے تو ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، زمین کا پانی بند کر دیا جاتا ہے، حالات بدتر کیے جاتے ہیں. کوئی کسی کا بھائی سرکاری کسی نوکری پہ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی اے ڈی لگا ہے، کوئی ڈی ڈی لگا ہے، کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں لگا ہوا ہے، ان کا نکال کے ان کی آگے پیچھے ٹرانسفر پوسٹنگ کی جاتی ہے، او ایس ڈی کیا جاتا ہے. تو اس طرح بہت سارے ہمارے لوگ جو ہے نا ان کو پھنسایا جا رہا ہے، ان کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ رکھے. باقی جو ووٹ بینک ہے نا، وہ جس دن بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ وہ ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا. صرف کینڈیڈیٹ کھڑا ہونا ہے پی ٹی آئی کا اور اس کو ووٹ پڑنا ہے. سندھ میں جہاں پہ کسی بھی حلقے میں کھڑا کر دیں، مطلب سندھ کے اندر اتنے سارے نامی گرامی لوگ ہیں، اگر ایک پیپلز پارٹی میں ایک بھائی، تو اسی خاندان کے اندر کوئی اس کا بھتیجا یا دوسرا بھائی یا کزن، یہ وہ جو نامی گرامی لوگ ہیں وہ خود تحریک انصاف سے رابطے میں ہیں، وہ لڑنا چاہتے ہیں الیکشن. اور میں سمجھتا ہوں جو 6 کنال میں ان لوگوں نے اپنا منہ کالا کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس کے بعد مطلب میں نہیں سمجھتا تحریک انصاف کی کوئی مشکلات زیادہ بڑھے گی. میں نہیں سمجھتا. تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں جا کے بس اپنے کینڈیڈیٹ مضبوط کھڑے کرنے ہوں گے، ان کو لازمی ووٹ پڑے گا. اگر آپ یہاں سندھ میں ہیڈ بن جائے، یعنی کہ چیئرمین بن جائے سندھ کے پی ٹی آئی کے، تو آپ ایسا کون سا لائے عمل بنائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اور زیادہ مضبوط ہو سندھ کے اندر؟ پاکستان تحریک انصاف سندھ کا میں ایک قسم کا ہیڈ ہی ہوں. حلیم عادل شیخ صاحب صدر ہیں، میں سینئر نائب صدر ہوں، سیکنڈ ان کمانڈ میں ہوں. تو وہ میں ہماری جو سندھ کی کیبنٹ ہے، ہم لوگ ون پیج پہ، ہم لوگ کام جتنا کر سکتے ہیں، جتنے لوگ. میں آپ کو مطلب کچھ ایسی باتیں بتا دوں، جیسے پیپلز پارٹی میں کئی سارے لوگ جب پارلیمنٹیرینس بیٹھے ہیں نا، وہ ضرور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ میں، وہ ضرور 47 یا 45 جس طرح بھی وہ پہنچ گئے پارلیمنٹ میں، پر وہ رہنا نہیں چاہتے پیپلز پارٹی میں.
وہ کہتے ہیں ہماری مجبوریاں ہیں, کچھ کیسز ہیں, کچھ معاملات ہیں, کچھ حلقے میں کام ہے, کچھ چیزیں نہیں چل رہے, کچھ فنڈ کا معاملہ ہے, کچھ ووٹ بینک کا ہے, تو ہماری مجبوری تھی, ہم آ گئے پیپلز پارٹی پر, ادھر ہم خوش نہیں ہیں. اگلا الیکشن آئے گا, ہمارے لیے راستہ رکھے, ہم تحریک انصاف میں آنا چاہتے ہیں. ادھر رہ کے ہم نہیں سمجھتے اپنے حلقے میں بھی کچھ کر پا رہے ہیں. یعنی کہ ان ایم این ایز کی بھی نہیں چل رہی اس طرح, ان طرح اس ایم پی ایس کی بھی نہیں چل رہی. تو رابطے میں تو ہیں تحریک انصاف کے ساتھ لوگ, گوٹکی ہو, سکھر ہو, تھرپارکر ہو, نوشارو ہو, مطلب کافی سارے ایریاز میں لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. پر کیونکہ حالات اور چیزوں کو دیکھ کے, کیونکہ مسئلہ ہے نا کہ ہمارے ساتھ جو سیاستدان ہے یا دوسری پارٹی میں بے شک سیاستدان ہے, ان کو کوئی کمانڈو ٹریننگ تو نہیں ہوئی ہے کہ آپ کو مار پٹ رہی ہو اور آپ نے مار کھاتی رہنی ہے, آپ جیل میں بند کر دیے جاؤ گے اور آپ نے برداشت کرنا ہے. کمانڈو ٹریننگ تو لوگوں کو نہیں ہے. یہ تو سیاستدان ہے, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے, ان کو آپ ہائی ٹیمپریچر میں جیل میں رکھو گے 30 دن, 40 دن, 50 دن, وہ ٹوٹ جائیں گے. کئی لوگ تو 2-3 دن میں بھی ٹوٹے ہیں. انسان ہے, انسانی فطرت ہے. پر کچھ لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے لیے بالکل قربان ہونے کے لیے تیار ہے. اگر وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے, وہ ہم ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ, کھڑے ہیں نا مشکل وقت میں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ جو الزام لگتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اب سیاست کرنے کی جگہ ایسے بہت سے ایلیمنٹس کے ساتھ مل جاتی ہیں جو ریاست کے خلاف ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے؟ ریاست یا کوئی فرد واحد کے خلاف, یہ واضح کرنا پڑے گا. کیا یعنی کہ پاکستان تحریک ایسے انصاف, ایلیمنٹ جو اینٹی پاکستان ہیں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی ریاست کے خلاف نہ گئی ہے, نہ ہے اور نہ جائے گی, کیونکہ ہماری سیاست ہی ریاست کے ساتھ منسلک ہے. ریاست کیا ہے؟ پاکستان ہے, یا ریاست کوئی ادارہ ہے. مطلب سپریم کورٹ پہ ہم جو بات کرتے ہیں تو ہم قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس تھے, ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بند کر دو. ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا تحریک انصاف نے, ایک دن تحریک انصاف نہیں کہا سپریم کورٹ یہ, سپریم کورٹ ایسے, سپریم کورٹ ویسے. ہم نے بات یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ ایسے, ان پہ تنقید ہوتی نہیں, فرد واحد پہ بات کرتے ہیں ہم. تو اگر کسی فرد واحد پہ بات کی جا رہی, اس کی وجہ سے آپ بنا دو گے جی ادارے پہ بات کر دی. اچھا, آدھے لوگ کہتے ہیں ادارے پہ بات کر دی, آدھے کہتے ہیں آپ نے ریاست پہ بات کر دی. بھائی ریاست کسی کی ہے, اور ریاست تو اس عوام کی ہے. اس ریاست کا مالک کون ہے؟ پاکستانی عوام. دوسرا تو کوئی مالک نہیں ہے ریاست کا, کوئی بادشاہ تو یہاں نہیں ہے, کوئی یہاں مارشل لاء کو تو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرنے والا, یہاں ڈکٹیٹرشپ کو تو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرنے والا. ریاست کا مالک یہاں کی عوام ہے. ہم یہ بات کرتے ہیں, ہم ہے نا عوام, میں مالک ہوں پاکستان کا, اس ریاست کا میں مالک ہوں. میری مرضی میں جس مرضی طریقے سے سیاست کروں, جب تک وہ کانسٹیٹیوشن اور قاعدے قانون کے تحت چل رہی ہے تو بس ٹھیک ہے نا. پھر کیا ہے اس میں غلط بات کیا ہے؟ اب لوگوں کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے, لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ نہیں یہ ملک کے خلاف ہے, یہ ریاست کے خلاف ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف ایک نظریاتی جماعت ہے یا صرف یہ کہ عمران خان کی جماعت ہے؟ کل کو اگر عمران خان نہ ہو پاکستان تحریک انصاف میں, تو ایک ووٹر, ایک ینگسٹر پاکستان تحریک انصاف کو کیوں ووٹ دے گا؟ دیکھیں میں ایک چیز بڑی اچھی طرح واضح کر دوں, عمران خان کیا ہے مجھے بتائیں آپ. عمران خان ایک انسان ہے, عمران خان پاکستان کا شہری ہے, عمران خان ایکس کرکٹر ہے, کرکٹ ٹیم کا کیپٹن ہے, ورلڈ کپ ونر ہے. عمران خان شوکت خانم نے بنایا, ان کے فاؤنڈر ہیں. عمران خان نے نمل کالج بنایا ہے. عمران خان پاکستان کے ٹیکس پیئر ہیں, پاکستان کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں, پاکستان کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے, مقبول ترین سیاسی جماعت ہے, ان کے وہ لیڈر ہیں. اور عمران خان کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کل کوئی خدا نہ خواستہ عمران, اللہ ان کو میری بھی عمر دے, میں چاہتا ہوں کہ میری بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو میری عمر ان کو دے دیں. عمران خان صاحب اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہے, تحریک انصاف ہے نا, تحریک انصاف چلے گی عمران خان کے نظریے پہ. عمران خان نہیں ہے تو عمران خان کا جانشین تو کوئی ہوگا نا. وہ کون ہوگا؟ ضروری نہیں کوئی فرد واحد ہی ہو. عمران خان کا جانشین ہوگا جو ان کے نظریے پہ چلے گا, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ جو 4 لوگ کٹھے ہوئے ہیں, کہہ رہا ہوں 4 لوگ, پر 4 تو نہیں ہے, یہ تو کروڑوں میں لوگ ہیں, پر جو 4 لوگ کٹھے ہوئے ہیں, ان نے اگر ان کے ہی فالو کرنے اسٹیپس, تو وہ عمران خان کے نظریے پہ ہی چل رہے ہیں نا. نظریہ ہی عمران خان ہے نا. عمران خان از ناٹ جسٹ اے مین, ناٹ جسٹ اے پولیٹیشین, ہی ہیز بیکم این آئیڈیالوجی. پاکستان کو آزاد کرنا, یعنی کہ ذہنی غلامی سے آزاد کرنا, پاکستان کو ایک کلونیل مائنڈ سیٹ ہے اس سے آزاد کرنا, پاکستان میں ایک خودداری کا کانسیپٹ لانا کہ جی آپ ایک خوددار ملک بنے, آپ انڈیپینڈنٹ بنے, آپ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ بنے, آپ ملیٹریلی انڈیپینڈنٹ بنے. ایران بھی تو ہے نا, ایران کو دنیا نے آئسولیٹ کیا, دنیا کے سپر پاور کو گرا دیا. سپر پاور ان سے صلح کرنے کے لیے پہنچا تھا, بہت لوگ بیچ میں کودے.
کہ بھئی صلح کر دیں, سیز فائر کر دیں. جو ایران کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں نا اس پہ ہی بات ہوئی اور وہ اس پہ معاہدے ہوئے ہیں. ایران ہیز گینڈ رسپیکٹ ان دا ورلڈ. جب عمران خان وزیر اعظم تھے پاکستان کی رسپیکٹ تھی, پاکستان رسپیکٹ بہت زیادہ گین کر رہا ہے. جب عمران خان نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو ہیڈ کیا تھا نا, ورلڈ کپ جیت کے لائے تھے. ہی از آلویز فاٹ فار پاکستان. اب کوئی الٹا اٹھا کے ان پہ تنقید کر دے اور یہ سمجھے کہ جی ان کو کوئی شہرت مل جائے گی, تو وہ شہرت نہیں ہوتی, اس کو کہتے ہیں سستی شہرت. ان کو سستی شہرت ملتی ہے. مطلب عمران خان صاحب پہ بکواس کرنے والے بہت لوگ ہیں اس ملک میں, تنقید کرنے والے بہت لوگ ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو اتنی ویلیڈیشن عوام سے ملی ہے. اگر ملی ہوتی تو 45 فارم پہ جیت کے آتے نا الیکشن. یہ بند دروازوں کی ملاقاتیں اور کھل کے 47 والے فارم پہ آ گئے, بدماشی کر کے آ گئے, پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے, سارے دن لگے ہوئے ہیں. معیشت تو تباہ کر دی ہے پاکستان کی, اور مہنگائی کر دی ہے, قانون پاکستان کا اور کمزور کر دیا ہے. کانسٹیٹیوشن کو آپ بار بار چینج کرنا چاہ رہے ہیں, بار بار نئی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا پاکستان آگے جا رہا ہے, پاکستان تو پیچھے جا رہا ہے. ایران والے اس میں جنگ میں آپ نے کیا گین کر لیا؟ آپ گئے, وہ صلح صفائی, یہ وہ اپنے تصویر کھینچ پائے, رول اپنا وہ جتنا ہو سکتا کیا آدھا. پر لوگ کہہ رہے ہیں, امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. پاکستان کو بار بار وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ پاکستان دنیا میں امن لے کر آیا ہے. یہ وہی صدر کہہ رہے ہیں جس ملک نے ریجیم چینج آپریشن کرایا تھا اس ملک میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے یہ ریجیم جو چینج ہمارے کروایا؟ پاس امپورٹڈ حکومت ہے, کہاں سے امپورٹ ہوئی ہے؟ ان کی طرف سے تو ہوئی ہے امپورٹ. تو ان کی تعریف نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ یہ بچے ان کے ہیں نا. یہ تو باہر سے جو سازش ہوئی تھی اس ملک میں, ان کے بچے ہی تو حکومت چلا رہے ہیں اس وقت. یہ حکومت میں تو دم ہی نہیں ان کے خلاف جا بھی سکے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بیگرز کینٹ بی چوزرز. مطلب مینٹلی آپ نے سمجھ لیا آپ بیگر ہیں, آپ بیکاری ہیں, پھر آپ کہتے ہیں ہم چوزرز نہیں بن سکتے, ہماری چوائس ہی کوئی نہیں ہے. عمران خان نے تو کبھی نہیں کہا کہ وی آر بیگرز. یہ تو موجودہ وزیر اعظم نے کہا ہے نا کہ وی آر بیگرز. ان کے خاندانی تو بیگ کر کر کے پاکستان کو یہاں پہنچایا, قرضوں میں ڈبا دیا ہے. اور یہ قرض سارے گئے کہاں ہیں؟ مطلب ان کی ملکیت اوپر جا رہی ہے, ان کے پیسے اوپر جا رہے ہیں, ان کی پارٹی میں جو لوگ ہیں ان کے پروفٹس اوپر جا رہے ہیں, ان کے دھندے کاروبار بڑھ رہے ہیں, ان کے پیسے باہر بھی جا رہے ہیں. وہ ارب مطلب لاکھوں سے کروڑ پتی سے ارب پتی سے خرب پتی, اور پاکستان ڈوبتا جا رہا ہے. قرض یہ لے رہے ہیں. خان صاحب نے کون سا قرض لیا اور کون سی فیکٹری لگا دی؟ یا خان صاحب نے کون سی کوئی زمین لے لی؟ یا خان صاحب نے کون سے کوئی جعلی بینک اکاؤنٹس کھول دیے؟ یہ تو وہی پرانے 80 کی دہائی سے 90 کی دہائی سے, تھوڑا سا ان کو مشرف کے دور میں کٹ لگی, پھر ان کی واپس حکومتیں آ گئی. 5 سال پی 5 سال نون لیگ, بیچ میں خان صاحب کی حکومت آئی 3.5 سال, جس میں احتساب ہوا, سختی ہوئی, نیب آپ نے دیکھی, نیب ایکٹیو لگی پڑی تھی, کرپشن کے خلاف کام ہو رہا تھا. اب وہ نہیں ہو رہا. لوگ مایوس اس لیے ہو رہے ہیں. کراچی کے لوگ مایوس تو نہیں ہیں. کراچی کے لوگ تو کہتے ہیں یار ہم نے تو بڑی ہمت اور بڑے جذبے کے ساتھ تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے, پر یہ تو سارا الیکشن ریگ ہو گیا ہے. آپ نے لوگوں کے حقوق ہی چھین لیے ہیں. لوگ چاہتے اے, آپ دیتے ہو بی. تو داڑا کس نے مارا اس الیکشن میں؟ کس نے الیکشن میں ڈکیتی کی؟ اکاؤنٹیبلٹی ان لوگوں کی ہونی چاہیے نا, ان سے سوال ہونا چاہیے یار یہ کیسے ہو گیا. مطلب کورٹ خاموش, الیکشن کمیشن خاموش, پاکستان کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کے بہت سے خاندان والے جو ہے جن کا تعلق سیاست سے رہا ہے, آپ کے جو چاچو ہیں میاں محمد سومرو, وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں, گورنر آف سندھ بھی رہے ہیں, اور آپ کے خاندان میں بہت سے لوگوں کا تعلق نون لیگ سے بھی ہوگا, پیپلز پارٹی سے بھی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ پہ کبھی پریشر نہیں آیا آپ کے خاندان والوں کی طرف سے کہ کس طرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف کیوں جا رہے ہو, اور آفر آئی ہو کہ ہمارے پاس آ جاؤ, زیادہ پریولیج آپ کو حاصل رہے گا اگر آپ ہماری طرف آ جائیں گے؟ پریشر ہی پریشر تھا. مطلب میں تو نہیں سمجھتا کوئی فیملی نے مجھے کوئی سپورٹ کی اس طرح. پریشر ہی تھا. اتنا زیادہ پریشر تھا کہ سارے کہہ رہے تھے یار تم پاگل ہو, تم بیوقوف ہو, اپنا سوچو. اب یہ اپنا سوچنے کے چکر میں نا لوگوں نے خود کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. کوئی بزدل بن گیا, کوئی ڈرپوک بن گیا, کوئی نالائق بن گیا. لوگوں کے فیصلوں پہ مطلب جو دلیر بندہ فیصلے کرتا ہے نا وہ ایک آزاد دماغ کے ساتھ کرتا ہے. جو بزدل بندہ فیصلے کرتا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کوئی ہوتا ہے. وہ اتنا پریشر, ان کا فیئر فیکٹر ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ رستہ ہی نہیں لیتا. وہ کہتے نہیں دوسرے رستہ لے لیتے, وہ ادھر خطرہ ہے. تو فیملی کا تو ہمیشہ پریشر تھا, فیملی کا, رشتہ دار کا, سب کا ہی پریشر تھا. مطلب ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے مجھے یہ کہا نہیں تم نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا. اب کہتے ہیں اس وقت تو کوئی بھی نہیں میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا, میں تو اکیلا تھا, سارے چھوڑ گئے, سارے جھوٹ بول رہے تھے کہ نہیں ایسے نہیں ویسے, ویسے نہیں ایسے, ایسے نہیں ویسے, ویسے نہیں ایسے. مطلب ساری اپنی کہانیاں تھی.
میں سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب نے خود کو ہی اس ملک کے لیے قربان کر دیا ہے تو وہ اس نوعیت تک کیسے پہنچے ہیں؟ ہم لوگ کی نالائکی ہوگی نا. مطلب ان کے بجائے ہمیں جیلوں میں ہونا چاہیے تھا. ہمیں تو ڈیفینڈ کر ہمیں تو کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ خان صاحب ارسٹ نہ ہو. اور لڑائی کی کارکنان نے بہت لوگوں پہ پرچے کٹے, بہت لوگوں پہ مار کٹائی ہوئی. مطلب بہت بڑے پیمانے پہ ایک ناانصافی ہوئی, اور جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی میں نہیں سمجھتا کوئی بھولا ہے, سب کو یاد ہے. اور خان صاحب کو ہٹانے کے بعد جو آپ نے باتیں کی کہ اچیو کریں گے, کیا اچیو کیا؟ کچھ بھی اچیو نہیں کیا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے جو مرتضی وہاب الیکشن جیتے تھے میئر کا, وہ فیئر تھے؟ اور ان کی جو کارکردگی ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ پوسٹیں لگاتے ہیں کہ وہ بہت کام کر رہے ہیں. آپ خود بھی, آپ کا تعلق کراچی سے ہے, تو آپ نے دیکھا ہے کہ کیا وہ صحیح ہیں, یا الیکشن جو تھے وہ میئر کے صحیح ہوئے تھے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی جو تھی وہ جیت گئی تھی, پر جو الیکشن تھے وہ رگڈ ہوئے تھے. دیکھیں, فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ طے یہ ہوا تھا, یہ خان صاحب کا واضح فیصلہ تھا, اور جو میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کے جتنے بھی الیکٹڈ نمائندے تھے کاؤنسلرز, ان کو لیفٹ رائٹ نہیں دیکھنا چاہیے تھا. جب پارٹی نے آپ کو ٹکٹ دے دیا نا, تو پارٹی کا ایک حکم تھا کہ بھائی آپ نے آگے جس کو ووٹ کرنا ہے اسی کو کرنا ہے. تحریک انصاف نے طے کر دیا کہ جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ ہے, اس کو ووٹ دینا ہے. تو آپ کو جو پارٹی کا ٹکٹ تھا نا, یا تو وزار لڑے ہوتے, 35 کے قریب, کوئی میرا خیال ہے شاید 35 ہی تھے کاؤنسلر پاکستان تحریک انصاف کے, وہ اس موقع پہ باغی ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں, جماعت اسلامی کو ہم کیوں دیں گے, جماعت اسلامی نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے. ان بیوقوف نادانوں سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی پھر تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ کیوں ووٹ لے کے آئے؟ خود اکیلے کھڑے ہو جاتے ہیں انڈیپینڈنٹ, 4 ووٹ پڑ جاتے ہیں آپ کو. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے آپ کو اعتماد کر کے ووٹ اس سے دیا. تو کراچی میں پھر کافی نقصان ہوا پاکستان تحریک انصاف کو, کہ ہم ووٹ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو دیتے ہیں, اور یہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ان نے ساتھ مل فالو ہی جاتے نہیں ہیں. کیا نا. تحریک انصاف نے واضح کہا تھا جو جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ ہے ہاں. ان کو ہم نے سپورٹ کرنی ہے. یہ آگے سے باغی ہو گئے. پھر الگ سے پوچھو تو الگ سے اور کہانیاں بتائیں, ہم پہ پریشر تھا, ہمارے پہ یہ تھا, ہمارے پہ وہ تھا. آپ کو کیا لگتا ہے مرتضی وہاب کی کارکردگی کے حوالے سے, وہ کام کر رہے ہیں یا پھر وہ زیادہ دکھاتے ہیں؟ اور کراچی میں ہم گھومتے بھی رہتے ہیں, ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ کراچی میں اکثر یہی بات ہوتی ہے, ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ اسے جو ہے وفاق کے حوالے کر دینا چاہیے, جماعت اسلامی کچھ کہتی ہے کہ اسے جو ہے وہ اسے لوکل باڈیز ہونی چاہیے, اسے زیادہ آزاد ہونا چاہیے, یعنی کہ جو فیصلے ہیں وہ کراچی والے خود کریں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ موقف کیا ہے؟ کیونکہ وہ بڑا کلیئر نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کراچی کو لے کے پالیسی کیا ہے. میں کلیئر کر دیتا ہوں, ہم بڑے کلیئر ہیں. پہلے بھی ہم جماعت اسلامی کے ساتھ تھے اس والے لوکل باڈیز کے الیکشن میں, ابھی بھی ہم جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں. ہمارے جماعت اسلامی کے ساتھ رابطے ہیں کراچی کو بچانے کی حد تک. پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ جی کراچی کو جو لوٹا گیا ہے نا, وہ یہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ جو 2008 سے بنتی آ رہی ہے نا, ان لوگوں نے بہت لوٹا ہے. ایم کیو ایم نے بھی بہت لوٹا ہے. اگر کراچی کے میئر موجودہ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ ان کی پارٹی کا کوئی ووٹ ہے, میں نہیں سمجھتا. آپ لوگ الیکشن ریگ کر کے آتے ہیں, آپ لوگ کا ووٹ ہی نہیں ہے. اب اس کی وجہ سے لوگوں نے یہ شروع کر دیا, شاید میڈیا پہ ہر چھوٹی چیز, کوئی سوئی بھی کہیں لگا دیں گے تو اس کی بھی تصویر لگائیں گے, کہیں چھوٹی سی اینٹ بھی لگا دی اس کی بھی تصویر لگائیں گے, کہیں برج بنا دی اس کی تو 100 لاکھوں تصویریں وہ لگائیں گے. اس چیزوں سے کراچی کے لوگ جو ہے نا خوش نہیں ہونے والے. یہ وہ ملک ہے جہاں پہ 70% کے قریب جو ہے نا آپ کا ریونیو اس شہر سے آتا ہے. یہ کراچی کیپٹل تھا پاکستان کا, کیپٹل کو چھین دیا گیا, اسلام آباد کو کیپٹل بنا دیا گیا, جو بھی وجہ ہے, کراچی واز اے کیپٹل. کراچی کے ساتھ یہ ناانصافی کر دی. جیسا کہ آپ نے بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ بناتی ہے, سوئی بھی کچھ کر دے, سوئی جتنا کام بھی کرتے تو 10,000 پکچریں ڈالتی ہے. تو جیسے ابھی شارع بھٹو انہوں نے بنایا ہے, تو اس پہ کافی تنقید ہوئی تھی کہ انہوں نے بس ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے دوسری ہاؤسنگ سوسائٹی, یعنی کہ جو ایلیٹ ہے اس کو سرو کرنے کے لیے بنایا, جس سے کراچی کے جو عام عوام ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اب جیسے دیکھ رہے ہیں ہم پچھلے کچھ وقت میں ایم کیو ایم کے کمزور ہونے کے بعد بہت مضبوط ہوئی ہے, اس کی جگہ پر پاکستان تحریک انصاف اس کی جگہ نہیں لے سکی, یعنی کہ اس طرح سے مضبوط طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکی. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو زیادتیاں آئی ہیں نا, مطلب ان کے کینڈیڈیٹس کو نہیں جیتنے دیا جائے, جو جیتے تھے 35 ان کو دبا کے مروڑ کے یہ وہ کر کے پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ کرا دیا گیا. شارع بھٹو جو ہے, ظاہر ہے کراچی کو ایک ضرورت ہے مطلب, اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے کچھ تو فیس سیونگ اپنی کرنی ہے. تو یہ شارع بھٹو میرا خیال ہے اگلے 10 سال تک چلائے گی کہ بھئی ہم نے شارع بھٹو بنایا ہے, پھر کہیں ہم نے شارع بھٹو بنایا ہے. جس طرح پچھلے 10 سال یہ چلاتے رہے گی جی ہم نے سکھر میں NIC بنایا ہے, پھر کہا ہم نے سکھر میں NIC بنایا ہے. تو اگر اس طرح کی چیزوں پہ انہیں بس کیش کرانی ہے چیزیں, جو کہ چیزیں ابھی تک ان کی مکمل بھی نہیں ہوئی,
اور اربوں خربوں روپے کے ان کے اوپر کیسز ہے. ایک پروجیکٹ لے کے آ جائیں گے, اس پہ سمجھیں گے ان کو ووٹ پڑ جائے گا. میں نہیں سمجھتا اس پہ کوئی ووٹ ان کو پڑنے والا ہے, کیونکہ کراچی کی پاپولیشن کی ویسے ہی اتنی ڈیمانڈ ہے. یہاں تو چیزیں انفراسٹرکچر اور پروجیکٹس آنے ہیں, وہ ان کی بھی مجبوری, ان کو لانے پڑیں گے. نہیں لائیں گے کراچی نکل آئے گا ان کے خلاف. کراچی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ کہ کبھی بات ہوتی ہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے کراچی جو ہے وہ اس کی ترقی رک گئی, اس سے پہلے ہو رہی تھی. کبھی کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم آئے گی, اس کے بعد کراچی کو جو ہے وہ اس کے حقوق مل جائیں گے یا کوئی جادو ہو جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کرنا چاہتی ہے کہ کراچی میں ایسا کیا ہو کہ جو ہم دیکھتے ہیں کراچی کا برا حال ہے اسے بہتر بنایا جائے؟ دیکھیں, کراچی نے جب مشرف کے دور میں جماعت اسلامی کو ووٹ دیا تھا نا, تو اس وقت جماعت اسلامی کے ساتھ ظاہر ہے اس وقت صوبے کی حکومت اور مرکز کی حکومت کھڑی ہوئی تھی, تو وہ کافی تک پرفارمنس اپنی دے سکے تھے. پھر ایم کیو ایم آ گئی. ایم کیو ایم کیونکہ وہ وائلنٹ تھے اور مار کوٹائی میں بہت تھے, ایکسٹراشن میں تھے, بتا خوری میں بہت زیادہ تھے, تو کراچی کے لوگ تنگ ضرور تھے. پر ایم کیو ایم نے بھی کچھ اپنے تھوڑے بہت پروجیکٹس یہاں کر دیے تھے 2005 سے 2008-9 تک, اس طرح کر کے, جو مصطفیٰ کمال تھے. اس کے بعد سے نا کراچی میں پراپر کوئی لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوئے نہیں. مطلب پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل میں واضح ہے کہ جو لوکل باڈیز ہیں وہ کراتے ہی رہنے چاہیے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ صوبے کی حکومت کہتی نہیں اب کرانے, اب نہیں کرانے, پھر کہتے اب نہیں کرانے, اب کرانے, پھر کہتے اس طرح نہیں کرانے, اس طرح کرانے. تو ایک ان کا کوئی یونیفائڈ ایک طریقہ کار ہے ہی نہیں لوکل باڈیز الیکشن کرانے کا. کبھی کہتے ڈی سی کے تھرو ہوگا, کبھی کہتے آر او کے تھرو ہوگا, کبھی کہتے کہ نہیں میئر اس طرح ہوگا الیکٹ, تو کبھی کہتے اس طرح ہوگا, کبھی کہتے ٹاؤن کمیٹی, کبھی کہتے میونسپل کمیٹی. مطلب سندھ بھر میں اس طرح ہو رہا ہے. یہ ابھی تک واضح نہیں کر سکے ہیں یہ لوگ کہ بھائی ایک پرفیکٹ سسٹم کون سا ہے لوکل باڈیز کا. کراچی کو ایک پرفیکٹ جو ہے نا لوکل باڈیز کی ایڈمنسٹریشن کا ایک سسٹم چاہیے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, سارے لڑے الیکشن, جس کو جو ووٹ پڑے اس کو اختیارات دے دیں کہ کراچی کو بہتر کرنا ہے وہ کر دے گا. اب کے ایم سی خود ایک کرپٹ ادارہ ہے. کے ایم سی ابھی بھی اتنی ساری وہ بلیک منی میں انوالوڈ ہے کہ کہیں سے بلیک منی آ رہا ہوگا تو وہ کہیں گے جی آپ بلیک میں دے دیں, اس میں سرکاری خزانے میں نہ جمع کریں. پارکنگ کے اتنے سارے غلط ٹھیکے دیے ہوئے ہیں. کراچی کا بہت زیادہ ناانصافی ہے اس وقت کراچی کے ساتھ. یہ کیونکہ وفاق کی ایک بات چل رہی ہے, ایم کیو ایم ڈیمانڈ کری, کیونکہ ایم کیو ایم کا خود ادھر وہ ہے ہی نہیں. یہ تو بیچارے سیاسی یتیم ہے, مطلب ابا باہر بیٹھا ہوا ہے اور یہ یہاں پر ہے, اور یہ سمجھ رہے کہ ان کی وجہ سے کراچی میں کچھ فرق پڑے گا. بھئی آپ لوگوں کو تو ووٹ ہی نہیں پڑا, وہ باہر بیٹھا ہے آپ کا ابو, وہ آپ کو آن نہیں کر رہا, اور آپ یہاں پہ جو جیتے ہوئے آپ لوگ عوام ہی نہیں ہیں. آپ لوگ کے دفتر ہی نہیں کھلے ہوئے, آپ کے دفتر ہی بند ہے, اور آپ بس ادھر ہاتھ پیر مارے نہیں کراچی ہمارا کراچی. بھائی کراچی کیسے آپ کا؟ کراچی نے آپ کو ووٹ ہی نہیں دیا, یو آر ریجیکٹڈ. آپ 47 کے تحت پارلیمنٹ میں بٹھائے گئے ہو. تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ یوز ہوتے ہو پی پی کے خلاف, پی پی یوز تھی آپ کے خلاف, آپس میں بس آپ لوگ لڑتے رہتے ہو. کراچی کا مسئلہ ادھر ہی رہتا ہے, اور باقی وہ باتیں شروع ہو جاتی کہ سندھ الگ تو کراچی الگ. اب جس طرح یہ ایک اسٹوپڈ سی ایک مینٹیلٹی ہے کہ جی کراچی کو فیڈرل کے حوالے کر دو, کل کہیں گے کراچی کو اٹھا کے چائنا کے حوالے کر دو, پھر کہیں گے امریکہ کے حوالے کر دو. بھائی کراچی کراچی والوں کا ہے, کراچی کے لوگ فیصلہ کریں نا. مطلب فیڈرل کو کیوں دے دو بھائی؟ فیڈرل کے بعد ہے نا اسلام آباد, وہ سنبھالے نا اسلام آباد. میں تو یہ بھی غلط سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد فیڈرل کے حوالے. اسلام آباد میں بھی لوکل باڈی سسٹم ہونا چاہیے, اور اپنے الیکشنز خود کرائے, اور وہ اپنے مسائل کو خود ایڈریس کرے. مطلب فیڈرل کا کیا کام ہے کہ ایک شہر کو اون کر کے, مطلب آج ہمیں کراچی دے دو, کل کراچی واپس لے لو. ایک میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکلی چیزوں کو نا ایڈریس نہیں کر سکتے اس چیزوں کو. اگر کسی کے گھر کے باہر پانی نہیں آ رہا, کسی کے گھر کے باہر نالی یا ڈرینیج سیویج سسٹم نہیں بن رہا, تو وہ اسلام آباد کی بیٹھی ہوئی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ طے کرے گی کہ اس کے گھر کے باہر نالی ہم نے بنوانی ہے, اس کے باہر ہم نے کھمبا لگانا ہے. کیوں؟ کراچی کا ایک پرفیکٹ قسم کا لوکل باڈی سسٹم ہونا چاہیے. جو اس علاقے کا کاؤنسلر ہے اس کے بعد اتنے اختیارات ہونے چاہیے کہ بھائی یہ والی جو گلی ہے یہاں پہ کام نہیں ہو رہے, یہاں پہ لوگ کے یہ مسئلے ہے, وہاں پہ مینٹیننس کا مسئلہ ہے, وہاں پہ ریپیئر کا مسئلہ ہے, یہاں پانی کا ایشو ہے, یہاں پہ گیس کی پائپ لائن کا ایشو ہے, یہاں نئے روڈ کی ضرورت ہے. مطلب ایک اگر کراچی میں کوئی ڈیفینس میں رہتا ہے بندہ یا کوئی بھی رہتا ہے, ان کے جو ایشو ہے وہ کراچی میں خود ایڈریس کر سکتا ہے. کوئی کارساز میں رہتا ہے, وہ کارساز کا بندہ خود جا کے اپنا کہ آسانی پیدا کرے نا لوگوں کے لیے, نہیں کر رہے نا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کی جو آبادی دکھائی جاتی ہے, جو بتائی جاتی ہے, وہ صحیح ہے یا اس سے بہت زیادہ ہے؟ کیونکہ ایم کے ایم اکثر یہ بات کرتی ہے کہ اس کی آبادی کو صحیح نہیں گنا جاتا کراچی کی, جس سے کراچی کو فنڈز بھی کم ملتے ہیں, آبادی کے لحاظ سے اتنے نہیں ملتے. دیکھیں بات یہ کہ اگر کوئی اور کہتا نا یہ چیز تو شاید میں مان بھی لیتا, کیونکہ ایم کے ایم کہہ رہی ہے. اب کراچی کو اگر جتنا بھی ٹیکس کراچی جمع کرتا تھا, اس ٹیکس کی مد میں اگر آپ دیکھا جائے جتنا کراچی سے یہ لوگ بتا لیتے تھے, اور یہ بلیک میں اپنی سیاسی یا جو سیکٹر کے انچارج لگے ہوتے تھے اور یونٹ انچارج لگے ہوتے تھے, اور جس طرح یہ بتے کا ایک پورا کلچر نے کراچی میں کھولا تھا کہ وہ کوئی کاروبار ہے اس کو کہتے ہیں آپ ہمیں بتا دے دو, ٹیکس کم دے دو, ہمیں بتا زیادہ دے دو. یعنی کہ ان لوگوں نے کراچی کو یلغمار کر کے نا
جتنا اس جماعت نے لوٹا ہے نا کراچی کو، میں نہیں سکتا تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے لوٹا ہوگا. ان نے لوٹ کے یہ خدمت کل جو انہیں بنائی تھی فاؤنڈیشن KKF پرچی پہنچا دیتے تھے. مطلب کراچی کے لوگ آپ نے خود لوٹا. آج آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں کراچی آپ کو بہت فکر ہے کراچی کی. مطلب کراچی نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا, آپ کو اتنی فکر ہے کراچی کی, آپ یہ کہہ رہے کہ کراچی کے لیے ایم کیو. میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو کا کوئی کراچی میں اسٹیک ہے. یہ کوشش کرے, ہاتھ پیر مار رہے, اور جو ان کا باہر بیٹھا ہوا ہے والد صاحب وہ خود تحریک انصاف کے حق میں بات کر رہے ہیں. وہ لنڈن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف جو صحیح جماعت ہے عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ اتنی نہیں سن سکتے کہ ان کی خاطر کہنے پہ ہی یہ کوئی تحریک انصاف کے ساتھ دے دیں. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 28ویں ترمیم لائی جا رہی ہے, کافی بات ہو رہی ہے کہ 28ویں ترمیم لائی جائے گی, اور جو 18ویں ترمیم ہے اس پر بھی کافی تنقید ہوتی رہتی ہے, کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ 2008 کے بعد سے ہی کراچی میں جیسے ایک ڈاؤن فال شروع ہو گیا, بلدیات کا نظام جو تھوڑا بہت بھی تھا, جو کراچی میں تھوڑی بہت کام ہوتا تھا, وہ ختم ہو گیا. تو 18ویں ترمیم کو ختم کر کے اب ایک 28ویں ترمیم لائی جا رہی ہے, تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جو 18ویں ترمیم ہے نا, اگر اس کو دیکھا جائے اس میں بہت سارے پروونشل اٹانومی جو ہے نا وہ بہت اچھی چیز ہے. پر اگر صاف نیت والی گورنمنٹ آئے نا اس پہ کام کرے. اب صاف نیت والی تو آتی نہیں ہے یہاں پہ گورنمنٹ آتی ہے صوبے میں ایسی کہ جو دوسری جماعت جو ہے اس کو وکٹمائز کرے گی. یعنی ایک کراچی کی الگ سے جماعت بن جائے گی, باقی جو کراچی کے علاوہ شہر ہے اس کی ایک الگ جماعت بنے گی, زیادہ سیٹیں ان کو مل جائے گی, وہ صوبے میں گورنمنٹ بنا دیں گے. اور کراچی کے انفراسٹرکچر کو اس طرح یہ بنا نہیں پاتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس باقی شخصیات ہے سندھ کے رورل ایریاز سے, وہاں سے لے کے اپنی گورنمنٹ قائم کر لیتے ہیں. تو سب سے بڑی زیادتی کی بات یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہے نا, ان لوگوں نے ایز اے ٹول آف ایک ویپن بنا کے استعمال کیا ہوا ہے وکٹمائز کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے جتنے بھی 29 میں نے جتنا سمجھا ہے 29 ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ 18ویں ترمیم میں واضح ہے کہ وہ صوبے کے پاس ہے. اب جو 28ویں ترمیم کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے وہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید NFC جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا, جو پروونشل وہ یہ لوگ فائنینس کمیشن کا کرتے ہیں, فنڈ دیا جاتا ہے صوبے کو. دوسرا سننے میں ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے پروونشل اٹانومی سے کھینچ کے اس کو فیڈرل میں لے جائیں گے, ہیلتھ کو فیڈرل میں لے جائیں گے, کیونکہ سندھ بھر میں اگر آپ دیکھیں ایجوکیشن تباہ ہے, سندھ گورنمنٹ نہیں سنبھال پا رہی, ہیلتھ بھی تباہ ہے, سندھ گورنمنٹ اس طرح نہیں سنبھال پا رہی. ایک لے کے آپ بات کریں گے تو وہ کہیں گے NICVT. بھائی ایک سکھر میں بیٹھا NICVT پورا سندھ اس میں جائے گا, بچوں والی باتیں. اور تیسرا یہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا ہم سن رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم میں اس کو بھی شاید فیڈرل تک کہا جا رہا ہے کہ جی فیڈرل کو ہینڈ اوور کیا جائے. پر بات یہ کہ ابھی تک 28ویں ترمیم کا تو بل آیا ہی نہیں پارلیمنٹ میں. یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم کے نام کا ایک ڈرامہ پیدا کر رہی ہے سندھ میں کہ جی 28ویں ترمیم آ رہی ہے, ہم ان کے خلاف بڑا اسٹینڈ لینے ہیں. میں سمجھتا ہوں جس طرح یہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ سندھ میں آئی ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے مالک ہیں ان کو لے کے آئے ہیں یہاں پہ, ان کے سامنے ان کی حیثیت ہی نہیں ہے. مطلب یہ 2 چپیڑوں کی مار ہے, میرا یہ خیال ہے. جتنا ان لوگوں نے لوٹا ہے, جتنے ان پہ کیسز بنے ہوئے ہیں, لٹرلی 2 چپیڑوں کی یہ لوگ مار ہیں. ان کو 2 پڑیں گی منہ کی, یہ سیدھے ہو جائیں گے. ہماری انڈیا سے جو جھڑپ ہوئی تھی 2025 کے اندر, تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک دم سے ایک وار ہوتی ہے ہمارے انڈیا کے ساتھ, یا جیسے ہم جھڑپ کہہ سکتے ہیں, اس کے بعد سے ہی پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں کافی کمی آئی. تو آپ کو لگتا ہے ایسا ہے؟ دیکھیں وہ جب جھڑپ ہوئی تھی نا انڈیا کے ساتھ, ظاہر کیونکہ ہے یہ الزام بھی لگا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس بیانیے کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے جو ریاست کا بیانیہ ہے. نہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے انڈیا کے ریاست کو سپورٹ کر رہی تھی. پر اس نیریٹو کو نہیں کہ جو ہے وہ علیمہ خان نے ایک انٹرویو بھی دے دیا تھا, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں جس پر یہ ایک بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اب ریاست کے نیریٹو کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. ایک منٹ, ریاست کا نیریٹو کون طے کرے گا؟ سپریم کورٹ, یہ موجودہ حکومت کون طے کرے گا ریاست کا کیا ہے؟ جہاں الیکشن ہی فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے پھر کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف ریاست کے ساتھ نہیں کھڑی. بھائی تحریک انصاف ریاست کے ساتھ ہی کھڑی ہے, اور تحریک انصاف کی سیاست ساری ریاست کے لیے ہی ہے. ہاں تحریک انصاف اس موجودہ فارم 47 کی امپورٹڈ PDM 2.0 والی جو گورنمنٹ ہے نا, ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. یہ ایک لائن ہے, مطلب اس طرف بات کریں گے تو اس طرف چلے جائیں گے, اس طرف بات کریں گے تو اس طرف چلے جائیں گے. جب ایک لائن کھینچ دی گئی ہے, جو موجودہ حکومت ہے نا, ایک تو امپورٹڈ ہے, PDM 2.0 ہے, یہ کرپٹ ترین گورنمنٹ ہے, فارم 47 کے تحت آئی ہوئی ہے, اور یہ عوامی مینڈیٹ کی گورنمنٹ ہی نہیں ہے, یہ لائی گئی والی گورنمنٹ ہے, یہ ریجیم چینج آپریشن کے تحت آنے والی گورنمنٹ ہے. تو ان کا جو بھی موقف ہوگا ان کے ساتھ تحریک انصاف نہیں ہے. باقی ریاست تو پاکستان ہے, ریاست پیپلز پارٹی نہیں ہے, ریاست نواز شریف کی پارٹی نہیں ہے, شہباز شریف کی پارٹی نہیں, ریاست تو پاکستان ہے. یہ کون طے کرے گا کہ ریاست کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ عوام کرے گی نا. الیکشن کرا دیں فری اینڈ فیئر, عوام اپنا دے دے گی مینڈیٹ.
پھر نہ یہ کریں نا چیزیں کہ 45 کو 47 میں کرنا ہے, عوام کو ڈنڈا دینا ہے, پارٹی کا سائن چھیننا ہے, پارٹی کے ساتھ سختیاں کرنی ہے. بیک ٹو دا پوائنٹ, جو انڈیا پاکستان کی جھڑپ ہوئی تھی نا, پاکستان تحریک انصاف نے کوئی انڈیا کی ریاست کو نہیں سپورٹ کیا تھا, پاکستان کی ریاست کو سپورٹ کیا تھا. ٹویٹر سے جو بین لگا ہوا تھا ٹویٹر پہ, وہ بین ہٹ دیا گیا تھا. ٹویٹر پہ سب سے پاورفل سوشل میڈیا ٹیم کس کے پاس ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. کھڑی تو تھی پاکستان کے ساتھ, اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں, اگر پیپلز پارٹی یا دوسری گورنمنٹ کا کوئی موقف تھا, اس کو ہم کیوں سپورٹ کریں؟ ہم تو ریاست کی بات کریں. ہم بڑا زبردست, ہم نے خراج تحسین پیش کیا ایئر فورس کو, کیونکہ ایئر فورس نے بڑا زبردست کام کیا تھا. ہم نے کہا کہ ایئر فورس نے بہت زبردست کام کیا, اور انڈیا کے رفیل جو ہے وہ ان نے گرا دیے. دنیا بھر میں بےزتی ہو گئی کہ بھائی رفیل تو ایک بڑا زبردست جہاز ہے فرانس کا, وہ انڈیا میں جا کے تباہ ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی اپنی بہت زیادہ اس پہ بےزتی ہوئی ہے, بہت زیادہ ان کی تذلیل ہوئی ہے. ایک ایک چیز جو ہے سوشل میڈیا پہ ہم نے اٹھائی. ہم تو ریاست کے ساتھ پہلے دن سے کھڑے ہوئے ہیں, پر اگر ہاں ہماری چیزوں کو کوئی پولیٹیکلی ادھر ادھر ڈائیورٹ کر دیتا ہے, تو وہ میرا خیال ہے یہ والا چورن اپنی بکنے والا. اور کوئی پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں جو ہے نا کمی نہیں آئی, میں نہیں سمجھتا. یہ ضرور ہے کہ اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا اس کو ایک فرد واحد کے خلاف کھڑا کر کے دکھا دیتے کہ جی وہ فرد واحد کے خلاف ہے, اور وہ فرد واحد جو ہے بہت آگے چلا گیا مقبولیت میں, اور تحریک انصاف ڈاؤن ہو گئی ہے. بھائی وہ ڈاؤن اور اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ الیکشن کے دن طے ہوگا, جس دن الیکشن ہوگی نظر آ جائے گا. تو دوستو ہمارے ساتھ موجود تھے سردار مولا بخش سومرو صاحب. ان سے ہم نے پاکستان کی سیاسی صورتحال, پاکستان تحریک انصاف, دیگر اور امور پر بات کی. انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.